السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فواد احمد عباسی اور آج آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ پیارے دوستو، آج کی پوڈ کاسٹ بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ میں آج ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جن کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال۔ آپ کی وجہ سے بہت سارے نوجوانوں نے اپنا قبلہ درست کیا۔ آپ پاکستان بھر کی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور طلباء سے مخاطب ہوتے ہیں۔ آپ پاکستان میں سیکولرزم، سوشلزم اور نہ جانے کتنے قسم کے ازم سے تن تنہا نبرد آزما ہے۔ آپ کی سب سے اہم چیز جو آپ کو دوسرے اسکالر سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ علمی رویوں میں یقین رکھتے ہیں۔ آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ علم کے میدان کے اندر جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ سائنس، ریلیجن اینڈ فلسفی میں بات کرتے ہیں۔ میری مراد میرے استاد کیسر احمد راجہ صاحب، السلام علیکم سر۔ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو شکریہ آپ سے سوال کر سکوں۔ سر، جس طرح کہ آج ہماری اس پوڈ کاسٹ کا جو پہلا سیکشن ہے وہ ہے سیکولرزم اینڈ اسلام، تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ ہمارے ناظرین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سیکولرزم کیا ہے، تو میں آپ سے چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سیکولرزم ہے کیا اور ازم کیا ہوتا ہے، کیونکہ آج کل سیکولرزم، سوشلزم، نہ جانے کتنے قسم کے ازمز آ چکے ہیں، تو اس ازم سے کیا مطلب ہوتا ہے اور جی اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ اس کی مختصر سی تاریخ کیا ہے، یہ آیا کہاں سے، یہ کن ارتقائی مراحل سے گزرا ہے اور یہاں تک پہنچا، اور اس کا آج سٹیٹس کیا ہے اور اس کا فیوچر آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے کئی بار یہ کہا جو ایتھیزم ہے آپ اس کا کوئی فیوچر نہیں دیکھتے، تو کیا آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے کہ سیکولرزم کا بھی کوئی فیوچر نہیں ہے یا یہ ایک ایسا نظریہ کہ جو ایوالو کرے گا؟ سوال آپ نے بہت کر دیے ہیں، لیٹس سی کہ اس کو ایک ایک ہم اس کو کیسے ان پیک کرتے ہیں۔ اسٹارٹنگ ود ازم، کہ ازم کیا ہوتا ہے، اور فلسفی میں ازم ایک ایسی پروپوزیشن کو کہتے ہیں کہ جس کے باہر کی ہر چیز کو آپ ریجیکٹ کرتے ہیں اور آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی ڈیفینیشن ہے کہ آج کل یہ پوری نہیں اترتی اس معیار پہ، اس لیے کہ ہر چیز کے ساتھ ہم ازم کہہ دیتے ہیں، تو آج کل یہ تھوڑا سا برباد شدہ یہ لفظ ہے، تو ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ ازم جب آپ کہتے ہیں ود ان فلسفی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروپوزیشن آپ اس کے اندر کی چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کے باہر کی ہر چیز کو آپ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اٹس ان فیکٹ ازم کے جو مطلب ہے فلسفی کی دنیا میں وہ یہ۔ اب سیکولرزم کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے، اسلام کی کمپلیٹلی یہ اپوزٹ نظریہ، اس لیے کہ سیکولرزم اوریجنلی تو جو جارج ہولیوک جس آدمی نے یہ ٹرم کوئن کی تھی، اس کا نظریہ تو یہ رہا کہ سیکولرزم تو ایک ایسے لوگوں کا نظریہ ہے کہ جو اس دنیا کے معاملات کو یہ اہمیت دیتے ہیں، آخرت، خدا، تھیولوجی، ان چیزوں کو ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں، ناقابل بھروسہ سمجھتے ہیں، ناقابل عمل سمجھتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بالکل ایسے ہو گیا۔ پاکستان میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس سے مسلمان کا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو ایک سیاسی نظریہ ہے۔ جب آپ قرآن سے، حدیث سے ناواقف ہوتے ہیں اور سیکولرزم سے بھی ناواقف ہوتے ہیں تو آپ پھر آپ سے توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ ایسی باتیں کریں، لیکن اگر آپ کو اسلام کا پتہ ہے اور سیکولرزم کا پتہ ہے تو کسی انسان کو راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان میں کمپیٹیبلٹی نہ دیکھے، مطلب وہ آپ ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک مثال کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم ایک ایسا نظریہ ہے کہ جس میں ایک سیاسی نظریہ ہے عہد حاضر میں کہ آپ کا مذہب اس کا کوئی اس پہ اثر نہیں ہے، یعنی کہ آپ کا مذہب اور ریاست اس کو علیحدہ علیحدہ کرے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی چیز پہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز پہ لیجسلیٹ کر دیتے ہیں تو پھر حق نہیں ہے مومن مردوں اور عورتوں کے پاس کہ وہ اپنی ڈسکریشن کو اس میں ایکسرسائز کریں۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ 8 طرح کے اسٹیٹ کے ایکسپینڈیچر دیے ہوئے ہیں اسلام نے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہاں کہاں پیسہ خرچ کرے۔ بالکل۔ اب ہمیں یہ دو چیزیں کو سامنے رکھے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے پاس یہ حق ہی نہیں ہے کہ ہم ان 8 چیزوں میں تحریف کریں۔ بالکل، یہ جو ہے نا اس کے اندر ریلیجن نے ہمیں بتا دیا، ریلیجن نے بتا دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ ریلیجن کو آپ سائڈ پہ رکھیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ آپ سائڈ پہ رکھ ہی نہیں سکتے، تو جو لوگ سیکولر ہیں وہ رہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ایک ہی وقت میں مسلمان اور سیکولر دونوں رہوں گا، اس لیے کہ عیسائیت میں یہ بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ عیسائیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں اسٹیٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہو، جو وہ کانسیپٹ رہا ہے وہ پاپائیت کا یا تھیوکریسی کا رہا ہے، وہ لوگوں کا بعد میں اپنا بنایا ہوا جو کہ رومن ماڈل پہ۔ بالکل ٹھیک ہو۔
اب اس میں کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ چونکہ تمہارا مذہب تمہارا ذاتی معاملہ ہے اس لیے تم اسے ریاست کے معاملات پہ اپلائی نہ کرو، تو ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ بات ضرور کہیں۔ اسلام کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ اسلام ذاتی معاملہ ہوتا ہے۔ اسلام ذاتی معاملہ نہیں ہے، اسلام ایک اجتماعی معاملہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کا ایک کولیکٹیو ایکسپیرینس کریٹ ہوتا ہے اور سب سے سبسکرائب کرتے ہیں۔ اب جو آدمی کہتا ہے کہ اسلام کے اندر سیکولرزم کی گنجائش ہے، تو پہلے تو آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا دین کیا ہے، یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، پھر وہ بتاتا ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھو، ریاست پہ اس کا کوئی نہیں۔ بھئی آپ کون ہوتے ہیں یہ بتانے والے؟ ابھی جبکہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اجتماعی معاملہ ہے۔ آپ کو نہیں اچھا لگتا، do whatever you want to do، ہمیں نہ بتائیں کہ ہمارا دین کیسے چلے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ سر میں اب ایک اگلے کوشچن کی طرف چلتا ہوں، اور جیسا کہ آپ کے فرنود عالم صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی اور جب ان سے سوال کیا کہ جب وہ اپنا مقدمہ رکھ رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ جو سیکولرزم ہے یہ ایک بیسکلی نظریہ ہے، اور نظریے کی بنیاد جو ہے نا انسانی مشاہدات اور تجربات پہ ہوتی ہے، اور انسان اگر کوئی چیز اپنے مشاہدے اور تجربے سے ایسی پاتا ہے کہ جو بہتر ہوتی ہے تو اس کو اپنے نظریے میں ایڈ کر لیتا ہے، اور اگر کوئی چیز اس کو کم لگتی ہے تو اس کو وہ سائڈ پہ پھینک دیتا ہے۔ جبکہ جو مذہب ہوتا ہے اس کی بنیاد عقیدے پہ ہوتی ہے، اور جو عقیدہ ہوتا ہے وہ بالکل اسٹیٹک چیز ہوتی ہے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، بے شک انسانیت کے لیے وہ کتنے ہی اس کے نقصانات کیوں نہ ہوں۔ تو یوں دیکھا جائے تو پھر جو مذہب ہے اور جو ہمارا سیکولرزم ہے اور اسلام، یہ دو بالکل ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں، مطلب ان کا کوئی آپس میں تقابل نہیں ہے، کوئی مطلب ان کے درمیان میں کمپیریزن نہیں بنتا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹ ایک سرفس لیول آرگومنٹ ہے یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ یہ سرفس لیول بھی نہیں، سرفس لیول بھی نہیں۔ دیکھیں جب آپ ان چیزوں کو ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو نتیجے بڑے مزے کے نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر یہ کہیں کہ سیکولرزم میں اس کو اپ گریڈ کرنے کی گنجائش ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس کو ریلیجن میں ایک ریجڈیٹی پائی جاتی ہے، اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں پائی۔ ایسا ہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا سیکولرزم کبھی اس چیز پہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرے گا کہ وہ ریلیجن کو اسٹیٹ پالیسی کے اندر لے کے آ جائے؟ بالکل ایگزیکٹلی، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب اس میں لچک نہیں ہے۔ بالکل امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ ملک سیکولر رہے گا، آپ کو چینج بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، اگر جو آپ کا اسلام پہ اعتراض ہے نا وہ آپ کے گھر سے سٹارٹ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ سیکولرزم خود بھی ریجڈ ہے، تبھی تو وہ کو اپنے اندر نہیں لا سکتا وہ۔ اگر سیکولرزم میں گنجائش ہوتی اس کو امپروو کرنے کی فردر، تو پھر پوسٹ سیکولرزم کیوں آتا؟ سیکولرزم کی اسی ریجڈیٹی کی وجہ سے تو لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا وہیں کے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا اور دنیا پوسٹ سیکولرزم کی طرف چلی گئی۔ ماڈرنزم کا پروڈکٹ تھا سیکولرزم، پوسٹ ماڈرنزم کا پروڈکٹ ہے پوسٹ سیکولرزم۔ تو سیکولرزم میں اگر وہ جو آپ بتاتے ہیں ہم اس کی مثالیں بھی دیں نا، ہمیں اس میں تنزلی کی مثالیں مل جاتی ہیں کہ بد سے بدترین ہمیں اس میں ایگزامپلس مل جاتی ہیں، جو میں نے ڈیبیٹ میں یہ بتائی تھی کہ 15 کروڑ لوگ آپ نے مار دیے، جیسے تو ہمیں نہ بتائیں کہ اس میں بڑی اچھی باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو سیکولر وارز ہیں، یعنی کہ جتنے ملینز کے حساب سے جو لوگ امریکہ نے مارے ہوئے، دوسرے ان کی بات کیوں بات کر رہا ہوں، یہ سارے سیکولر قتل و خون ہیں۔ تو ہمیں نہ بتائیں کہ کتنا اچھا ہے اور اس میں کوئی آپ کو اگر اس میں کمپرومائزز ہوتے تو آپ کو قتل کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ پھر ایک اور کرٹیکل ڈفرنس ہے کہ سیکولرزم اور سیکولرائزیشن دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ ہم مسلمانوں کو سیکولرزم سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی آدمی اسے اپنی ذات تک پریکٹس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کرے، ٹھیک ہو گیا۔ سیکولرائزیشن ایک ہائپوتھسس ہے کہ آپ دنیا کے مجموعی جتنے بھی پولیٹیکل سسٹمز ہیں ان میں سے ریلیجن کو ریموو کر دیں، اور جو مٹیریلسٹک سائنس ہے اسی کو ہی آپ اپنی سچائی کا معیار مانیں، اور جو لبرل ڈیموکریسی ہے اس کو آپ دنیا میں امپوز کریں۔ اس کو سوشلسٹ نے کچھ مانا کچھ نہیں مانا، جو لبرل ڈیموکریسی ہے اس کو اوبویسلی انہوں نے نہیں مانا، لیکن جو باقی چیزیں ہیں کہ ریلیجن کو آپ ریموو کر دیں، اور سیکولرائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ سیکولرزم کو امپوز کرنا۔ جس طرح ہم ریلیجن کو امپوز کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح دوسرے ہیں، تو بالکل سیکولرزم بھی دوسرے لوگوں پہ امپوز کرنے چاہتے ہیں، لیکن کو امپوز نہیں کرنا چاہتے۔ That's a critical difference۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اس ریلیجن کو امپلیمنٹ کیا جائے، اس وجہ سے ہم نے بنایا۔ امپوز تو ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے پہ جا کے امپوز کر رہے ہیں۔ سیکولرائزیشن ہے کہ وہ ہمارا نہیں ہے لیکن ہم پہ امپوز کیا جائے۔ تو سیکولرائزیشن تھیوری جو ہے، جو ہائپوتھسس ہے، یہ دنیا میں اس لیے ناکام ہو رہا ہے کہ دنیا نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا ہے، اس کا نتیجہ دنیا میں اچھا نہیں نکلا، وچ از دا ریزن کہ جو پوسٹ سیکولرزم کی موومنٹ جو وہاں پہ سکسیسفل ہوئی، کہ سیکولرزم اس میں اتنی انکوہیرنس پائی جاتی ہے کہ یہ اس کی جو کی پروپوزیشن ہے وہ ٹینیبل نہیں ہے۔ تو اب وہاں پہ نہیں ہے تو ایون وہاں پہ کامیاب بھی ہو جائے تو وی وش دیم آل دا بیسٹ، لیکن یہ جو سیکولرائزیشن ہے یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ آپ
لیکن دو ہی باتیں ہیں نا کہ آپ یہ ایسے جمہوری طور پہ آپ لوگوں میں اب لے کے آئیں گے بالکل. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ضرور کوشش کریں. اگر یہ نہیں ہے تو آپ کے پاس طریقہ کار کیا ہے امپوز کرنے کا؟ تو امپوز آپ نے جب کیا تھا فرانس کا تو ہم نے دیکھا نہیں تھا کہ کتنے لوگوں کو آپ نے قتل کیا تھا. وہ انقلاب فرانس وہ اسٹیٹ ایتھیزم جو کہ سیکولرزم ہے اس کو بائی فورس وہاں پہ امپوز کیا جا رہا تھا. یہی ترکی میں ہوا, یہی ایران میں ہوا جب رضا شاہ پہلوی کی حکومت رہی. وہ سارے سیکولر لوگ تھے. اب دیکھیں کس طرح سے انہوں نے امپوز کیا لوگوں کی ول کے اگینسٹ. تو اس لیے یہ میٹھی میٹھی باتیں کتابوں کی حد تک ہے. میں نے صرف فرنود صاحب سے بار بار یہ چیزیں پوچھی تھی اور مجھے اچھا لگتا ہے اگر اس چیز پہ جواب دے. سر دیکھیں, آپ نے بارہا مرتبہ یہ کہا کہ آپ کا مسئلہ سیکولرزم نہیں ہے, آپ کا مسئلہ پاکستان کے اندر سیکولرزم ہے. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دو قسم کے طبقے پائے جاتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر شریعت ہونی چاہیے, اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا سیکولرزم ہونا چاہیے. اب ان سٹیٹمنٹ سے کیا ایسا نہیں لگتا کہ یہ لگ رہا ہے کہ جو پہلے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر شریعت نہیں ہے اس لیے شریعت ہونی چاہیے, اور جو دوسرا طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر سیکولرزم نہیں ہے اس لیے سیکولرزم ہونا چاہیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو طبقے والی بات ہے نا ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے. یہ لوگوں نے ویسے ایک لسانی جبر ہم پہ مسلط کیا ہوا ہے. بھائی کون سا آپ کا طبقہ نہیں ہے, آپ کا ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ فٹ ہے جس کا حکومت میں اثر ہے, ریاستی اداروں پہ اثر ہے, پارلیمنٹ ہو گئی, بیوروکریسی ہو گئی, اس پہ آپ کا اثر ہے. آپ طبقہ نہیں ہیں, آپ نے جبرن اپنے رولز ہم پہ فورس کیے ہوئے ہیں. پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے جس میں ہماری مائنورٹیز اسی عزت و احترام کے ساتھ رہنے کا حق رکھتی ہیں جس میں مسلمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اٹس دیٹ. اسلام ان کو ان کے رائٹس دیتا ہے, ہمیں ہمارے رائٹس دیتا ہے, ایک سسٹم ہے وہ چل رہا. اب آپ یہ کہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں شریعت ہونی چاہیے اس لیے کہ شریعت نہیں ہے. ایبسلیوٹلی ہم یہی کہہ رہے ہیں. ہمارے بینک ایک پورا ملک کا نظام جو ہے وہ سود پہ چل رہا ہے. ہماری عدالتوں میں فیصلے نسلیں گزر جاتی ہیں, نتائج نہیں آتے. شریعت اگر ہو, I mean I think it's also our job جو کہ ہم کرتے بھی رہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ شریعت آئے گی تو ہوگا کیا. کیونکہ دوسری پارٹی نے شریعت کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش اس طرح سے کی ہے کہ شریعت آ جائے گی, عورتوں کے گھر پہ بس سے باہر جانے پہ پابندی لگ جائے گی, زبردستی داڑیاں رکھوائی جائیں گی, جو آپ کے ٹخنے ہیں وہ زبردستی شلواریں ان سے اوپر کرائی جائے گی, پانچے آپ کے اوپر ہوں گے, جگہ جگہ آپ کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہوں گے. پلیز ڈونٹ بی اسٹوپڈ. یہ شریعت نہیں ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں شریعت آئے گی تو کیا ہوگا. آپ کا بجلی کا بل نہیں, آپ کا گیس کا بل نہیں آئے گا تو پھر اسٹیٹ کی کیسے چلے گی؟ پروڈکشن ہے جو صرف کاسٹ آف پروڈکشن ہے, صرف وہ ہے کہ جو قدرتی وسائل ہوتے ہیں وہ سب کی ملکیت ہوتے ہیں, اس پہ آپ پروفٹ نہیں کما سکتے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کر کے آپ اسٹیٹ کے افیئرس چلا سکیں گے؟ اور نہیں چلا سکتے. گیو اس ریزن کیسے نہیں چلا سکتے؟ فار ایگزامپل جو اس کی پروڈکشن ہے, جو لوگ جو اس کے ایکسپینسز آئیں گے, جو اس کی جو ظاہر سے زیادہ کاسٹ. میں اپنی بات میں بتا دوں, آپ کا سوال زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا. ٹیکس بھی ختم ہو جائے گا. کیسے سر؟ شریعت آئے گی تو ٹیکس بھی ختم ہو جائے گا. ٹیکس بھی ختم ہو جائے گا. پھر اسٹیٹس کے سارے افیئرس چلیں گے کیسے؟ زکوٰۃ سے. آپ جو ذاتی طور پہ صدقات دیتے ہیں وہ تو ہے ہی ہے نا, لیکن زکوٰۃ کا سسٹم بذات خود اتنا زبردست ہے کہ جس کو سینٹرلائز کیا جاتا ہے تو آپ کے سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. بیکاز all you gotta pay is just 2.5% جو ہر آدمی کی کیپیسٹی میں ہے. یہ جو مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں, جو غیر مسلموں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے obviously. Now یہ وہ باتیں ہیں جو پریکٹیکلی دنیا میں ہو چکی ہیں. ٹھیک, پریکٹیکلی دنیا میں ہو چکی ہیں. جب بھی خلافت کبھی دنیا میں جتنے بھی ماڈلز آئے ہیں, جب وہ سسٹم چلا تو لوگ تو نہیں مر رہے تھے. لوگوں کو زندگی جو مل رہی, جو اس زمانے کے حساب سے جو لائف اسٹائل تھا, بڑا ایزیلی مینٹینیبل تھا, ایشو نہیں تھا. پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو سیکولر طبقہ, جو کرپشن اس رائف ان دیئر لائف اسٹائل, جو اوپر بیوروکریسی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مسئلہ ان کا ہے. ٹیکسیشن کا پیسہ زیادہ ان کی طرف چلا جاتا ہے. یہ زیادہ بجلی کے بل وغیرہ سارے جو عوام کی طرف کے دیتے ہیں, ان کو فری یونٹس مل رہے ہوتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. یہ بچوں کے ایجوکیشن کا لیول آپ کا بہتر ہو جائے گا. یہ تو لبرل اور سیکولرز نے جھوٹ بول کے, اور میں تو کہتا ہوں کہ کبھی میرے ساتھ آ کے بیٹھیں, لیٹس کمپیئر کہ شریعت آئے گی تو پھر پاکستان کیسا نظر آئے گا. آپ ثابت کریں جو آپ نے ایک ڈوم اینڈ گلوم پکچر کریٹ کرتے ہیں, اور میں آپ کو ایک لائیولی برائٹ پکچر آپ کے سامنے رکھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ جب شریعت ہوگی تو یہ ملک کیسا ہوگا. شریعت از ناٹ جسٹ سم تھنگ, ایمان کا تو ہمارا معاملہ ہے نا, بالکل, پر اٹس اے پریکٹیکل تھنگ. آپ اس کو ایک دفعہ امپلیمنٹ کر کے دیکھیں,
یہ سارے سیکولرز جب ان کے بل نہیں آیا کریں گے وہ ٹیکس دینا پڑے گا تو ایگزیکٹلی. تو سر میرا آپ سے اگلا کوشچن یہ ہے کہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں شریعت پاکستان میں ہونی چاہیے اور ظاہر سی بات ہے ہم چاہتے بھی ہیں, جب اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں, کیسر احمد راجہ صاحب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر شریعت ہونی چاہیے, تو مان لیتے ہیں کہ ایک ایسی سناریو پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک دن آتا ہے کہ آج ایسا سازگار ماحول پیدا ہو گیا کہ کیسر احمد راجہ صاحب سے وہ اٹھیں گے اور پاکستان میں مطلب شریعت امپلیمنٹ کر دیں گے, تو پھر وہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کون سی شریعت کیسر احمد راجہ صاحب امپلیمنٹ کریں گے. Again, this is zero content question. This question has no content whatsoever. یہ تو اس وقت ہو نا کہ ہر آدمی نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہو کہ ہر مسلک یہ کہہ رہا ہو کہ میری شریعت آئے گی. کبھی نظر آیا آپ کو ایسا؟ یہ تو ایشو ہی نہیں ہے. آپ نے اس کو, بلکہ سارے مسالک نے اس کے اپوزٹ یہ کیا ہے کہ اکٹھے ہو کے ایک سسٹم دے دیا ہے کہ جناب یہ والا آپ امپلیمنٹ کر دے, بات ختم. میں کہتا ہوں آپ اس پہ بھی نہیں جانا چاہتے نا, کوئی بات نہیں, ہمارے آئین کو ایز اٹ از امپلیمنٹ کر دیں, اٹس گڈ انف. یہی پاکستان کو شرعی ملک بناتا ہے. جو ہمارا آئین ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل شریعت کے اکارڈنگ 2-3 چیزیں اس میں چینج ہونے والی ہیں, ان کو ظاہر سی بات امپروو ہونا چاہیے. وہ ہو جاتی ہیں تو ہمارے آئین کو اس کے ٹرو لیٹر اور اسپرٹ کے ساتھ آپ امپلیمنٹ کر دیں, اٹس گڈ انف. تو شریعت ڈریون ہو جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم سارے لوگ جو ہے انٹیگریٹ ہو جائیں گے شریعت جب آئے گی, تو جو ہمارے جو فرقہ وارانہ جو ہمارے اختلافات ہیں وہ نہیں آئیں گے اس کے اندر, اس کو بالکل یہ باتیں وہ کرتے ہیں کہ جن کو انفارچونیٹلی ان چیزوں کی ABC بھی نہیں. شریعت اسٹیٹ لیول کے جو امور ہوتے ہیں وہ طے کرتی ہے, فروئی معاملات وہ اس کا ایشو ہی نہیں ہے. آپ ایک شرعی ملک کے اندر رہ کے مختلف مسالک رکھ سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ میں کئی مختلف آراء پائی جاتی تھی, کئی مسائل پہ. دین پروموٹ کرتا ہے ان چیز, دین انکریج کرتا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو. کوئی آپ اب مثال کے طور پہ اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں شریعت آئے, اس کا ایک افیکٹ یہ ہوگا کہ ملک سے سود ختم ہو جائے. سود ختم, ایک مسلک بیان کرے جو اس چیز کو اپوز کرے, کرپشن ختم ہو جائے گی. کوئی ایک مسلک بتائیں جو کہے گا کہ نہیں یہ طریقہ ٹھیک. کوئی شریعت کا ان چیزوں سے تعلق کے لیے مسالک کی جو آپ انٹرپریٹیشن ہے بڑی اچھی بات ہے, اس سے کئی سوچ کی اور ریسرچ کی نئی راہیں پیدا ہوتی ہیں, اٹس فائن. لیکن اس کا ریاست سے کیا تعلق ہے؟ سر دیکھیں جس طرح آپ بات کریں کہ جو بنیادی عقائد کی بات کریں, بنیادی چیزوں پہ سارے لوگ متفق ہیں, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ شریعت ایزیلی امپلیمنٹ ہو جائے گی. لیکن دیکھیں صحابہ کرام کے دور میں بالکل قرون اولیٰ میں بھی آپ دیکھیں کہ جو مسائل پیدا ہوئے, مطلب وہ لوگ سارے بنیادی عقائد پہ بالکل متفق تھے, اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ جو سود حرام ہے. اسی طرح وہ سمجھتے کہ زنا کی یہ سزا ہونی چاہیے, اور چوری کرنا جو مطلب بنیادی چیز آج بھی یہ سمجھتے ہیں, سارے سمجھتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی وہاں پہ بھی دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا شہادت ہو گئی, اور اس کے بعد حضرت علی اور وہ شرعی معاملے پہ نہیں ہوئی, اور اس کے بعد جو معاملات ہوئی اسٹیٹ کی افیئرس تھے نا, سیاست تو تھی نا وہاں پہ. پوری دنیا میں دیکھیں دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ میں آپس میں اختلاف ہونا, اٹ میکس اے لاٹ آف سینس. اس لیے کہ نبی کے ہونے اور نہ ہونے میں کوئی فرق ہونا چاہیے. اچھا, اگر وہ بعد میں بھی بالکل ایسے ہی سارا سسٹم رہے اور آج تک ایسے رہے تو ون ہیز ٹو آسک اے کوسچن کہ پھر نبوت کی اہمیت کیا ہے. سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ بعد میں صحابہ میں اختلاف ہو گیا, ہر جگہ پہ ہوتا ہے. آپ کے سیکولرزم میں جتنا اختلاف ہے نا, اگر گننا شروع کرتے ہیں کہ آپ کے سیکولرزم کے فرقے کتنے ہیں, لبرل بھی سیکولر ہوتے ہیں, سوشلسٹ بھی سیکولر ہوتے ہیں. لبرل اور سوشلسٹ دنیا کی بڑی جنگیں لڑی ہیں آپ نے. آج بھی یوکرین میں رشیا کی جنگ چل رہی ہے, یہ اصل میں سیکولر ہے, دونوں ہی وہ سیکولر ہیں. بالکل اس کے پیچھے امریکہ بھی سیکولر ہے, رشیا بھی بائی اینڈ لارج, لیکن ان کی جو نظریات ہیں ایک لبرل ہے اور ایک سوشلسٹ ہے. اگرچہ رشیا اس طرح سے سوشلسٹ نہیں ہے, لیکن آج بھی جو ہے وہ زیادہ لیفٹ ہے, امریکہ اس طرح سے لیفٹ نہیں ہے. دونوں آپس میں جنگیں کر رہے ہیں. یعنی یہ نہیں دلیل لے سکتے کہ فلاں جگہ پہ جنگ ہوئی تھی اس لیے ہم اس سسٹم کو نہیں لے کے آ سکتے. وہ اگر بات کریں تو پاکستان میں جو لبرلزم لے کے آنا چاہتے ہیں, دنیا میں لبرل وارز ایون 1970s آن ورڈ اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں, ہر جنگ کے پیچھے لبرلز ہیں. دوسرے جنگ عظیم کے بعد دنیا میں 5 میجر جنگیں ہوئی ہیں, جو جن کو ہم میجر کہتے ہیں کہ جس میں ٹرانس ریجنل, یعنی کہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ ایک ریجن کے آپس میں لوگ لڑ پڑے. وہ تو پاکستان انڈیا کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں چلے میجر. یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے امریکہ کی ہوتی ہے کوریا میں, جس میں چائنا انٹروین کر رہا ہے, میں اس ٹائم کی کر رہا ہوں. کوئی بھی جنگ ایسے جس میں سیکولر اور لبرل آپس میں نہ لڑے ہوں یا اکٹھے ہو کے کسی اور کے خلاف نہ لڑے ہوں, یعنی کہ یہ تو پارٹی ایسے ہی جو ہمیشہ ملی جاتی ہے.
یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ شریعت کیسے جنگ کی صورتحال پیدا کرتی ہے. give us that. بالکل ایسے سر. میں آگے بڑھتا ہوں اور ایک اور سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں شریعت ہی کیوں, کوئی اور نظام کیوں نہیں؟ فار ایگزامپل ہم سیکولرزم کو ہی لے لیتے ہیں, کیونکہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی دیکھیں سیکولرزم جو ہے اس کی ہم ایگزامپلس دے سکتے ہیں کہ جن اسٹیٹس نے سیکولرزم کو امپلیمنٹ کیا اس کے بعد جو سوشلی اکنامکلی پولیٹیکلی وہ لوگ آگے گئے, انہوں نے ترقی کی, ڈیولپ ہوئے, سائنٹیفکلی انہوں نے ترقی کی. لیکن کیا ہم ہسٹری سے یا کوئی کرنٹلی کوئی ایسی ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ جہاں پہ تمام دنیا کے مسلمان متفق ہوں کہ یہ وہ شریعت ہے جس کو ہم چاہتے تھے اور ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا, اس کے نتیجے میں ایک یہ اسٹیٹ جو ہے نا پرو اسلامک اسٹیٹ بن کے آئی ہے؟ اور وہاں پہ بھی آپ یہ کریں گے ایسا ہی ہوگا. سیکولرزم سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں اگر تو سیکولرزم ایک لازمی نتیجہ دیتا ہو کہ وہ لوگ ترقی کریں گے, وہ ملک ترقی کرے گا سائنٹیفکلی, یہ وہ وغیرہ وغیرہ, بولیویا بھی سیکولر ملک ہے, ساؤتھ امریکہ میں بہت سے سیکولر ملک ہیں. تو اس کا مطلب کہ سیکولرزم کاز نہیں ہے ترقی کا, لیکن یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سیکولرزم کاز ہے. بولیویا کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ لے لینا. تو اس اور پھر میں آپ سے ایک اور سوال کہ کیا ہم کوئی ایسی ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ جہاں ہم نے شریعت امپلیمنٹ کی ہو, جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہم نے شریعت امپلیمنٹ کی, اس کے نتیجے میں ہسٹری میں یہ دیکھیں ایگزامپلس, وہ تو خیر آپ کو خلاف عثمانیہ میں مل جاتی ہیں, وہ کنسسٹنٹ نہیں رہی, اس میں کبھی تھوڑے سے وہ پیچھے ہٹ گئے شریعت سے, کبھی اس کے طرف چلے گئے, لیکن کئی دفعہ ایسا ہوا کہ شریعت جو ہے وہ نافذ کی گئی, خلاف راشدہ کا زمانہ ہے وہ کی گئی. That's never the. اور اس آرگومنٹ میں ایک فنڈامنٹل فلو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی مسئلے کو آپ حل اس لیے نہ کریں کہ مسئلہ موجود ہے. وہ ہم شریعت امپلیمنٹ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت شریعت نہیں ہے. جس کی انالوجی میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ اگر کسی جگہ پہ 10 مریض ہیں تو کیا آپ یہ دلیل یوز کر سکتے ہیں ان کو علاج نہ کرنے کی کہ آپ ان میں سے کوئی صحت مند بندہ دکھائیں؟ That's just again یہ وہ الفاظ ہیں کہ they're brilliant sound bites, but the moment you deconstruct them, this stupidity just jumps out اور آپ کو سامنے پتہ چل جاتا ہے کہ there is absolutely nothing in there. جہاں پہ بھی آپ شریعت امپلیمنٹ کریں گے وہاں پہ شریعت کے اصول قرآن و سنت کی روشنی میں وہ آ جائے. رہی بات فقہ کی, ایک شریعت کے اندر فقہ ایک سے زیادہ رہ سکتی ہے, شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے کہ فقہ آپ کے ایوری ڈے مسائل کی بات ہوتی ہے. جب شریعت ہم اسٹیٹ لیول کی بات کرتے ہیں تو اس میں کہ آپ کے ملک کا نظام کیسے چلے گا, نہ اس میں دربار کی بات ہوگی, نہ اس میں امام بارگاہ کی, نہ اس میں یہ آپ کے اپنے ذاتی آپ سمجھے فرق رکھیں. اسلام آپ کو منع نہیں کرتا, سود کی حرمت ہوگی, زنا کی حرمت ہوگی, اس کا مطلب کے مطابق قوانین. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فقہ ہے اور جو شریعت ہے یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. فقہ شریعت کی انٹرپریٹیشن کا نام, لیکن جو شریعت بذات جس پہ ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ لیول کی شریعت, اس پہ آپ ہمیں 2 آراء کسی جگہ پہ دکھا دیں, ہم آپ کو ہر جگہ پہ ایک ہی رائے بھائی. ٹھیک ہو گیا سر. تھوڑا سا اس ٹاپک سے ہٹ کے کوشچن ہے یہ, اس پہ میری کئی دفعہ اپنے دوستوں سے ڈیبیٹ ہو بھی چکی ہے اور یہ میں پوچھنا بھی چاہوں گا آپ سے کہ کیا عورت کا درجہ اسلام کے اندر کیا ایسا بتایا گیا کہ انٹلیکچولی, باقی دوسرے لحاظ سے نہیں, کیا عورت انٹلیکچولی مرد سے کم ہوتی ہے یا ایسا نہیں؟ کیوں یہ کہا جاتا ہے؟ ابھی میں کچھ دن پہلے ہماری ڈیبیٹ ہوئی تھی, بات ہوئی تھی, اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کو فیصلے کا حق نہیں ہے, عورت فیصلہ نہیں کر سکتی, ڈیسیژن میکنگ نہیں ہو سکتی عورت کسی ایک جو ہے نا, کیونکہ ایک حدیث بھی سنائی جاتی ہے کہ جو ہے نا نبی علیہ السلام نے کہا کہ فلاں قوم اس لیے تباہ ہو گئی تھی کہ اس نے اپنی جو ہے نا باغ دوڑ ایک عورت کے ہاتھ میں دے دی تھی. تو That's a different matter. I mean, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی عمرانی نہیں ہونی چاہیے, but that is not to say کہ اس میں عقل نہیں. یہ تو ڈفرینٹ چیزیں. یہ اس کا تعلق اسپیشلزم سے ہے کہ عورت کا جو بیسٹ اسکل سیٹ ہے وہ ہے کہ جو معاشرے کی مائکرو سوسائٹی ہے نا, مائکرو کلچر جسے ہم فیملی کہتے ہیں, کہ وہ اس میں ایک اس کی اسپرٹ پرمیٹ کرتی ہے اس میں, کہ اس سے سوسائٹی میں آپ بہترین لوگ پروڈیوس کرتے ہیں, وہ اس کا بیسٹ اسکلس. اب مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ انجیل پڑھ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برا منایا اس بات کا, روک دیا. ٹھیک ہو گیا. حضرت زید کو نہیں روکا. حضرت زید جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایکڈیمک انسٹیٹیوٹ تھا, اس میں جو کی صحابی تھے ان میں سے ایک صحابی تھے, نہ صرف یہ کہ نہ روکا بلکہ انہوں نے وہ زبان بھی اوریجنل سیکھی تھی جس میں بائبل نازل ہوئی, انجیل نازل ہوئی. اب کیا معاذ اللہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انٹلیکٹ پہ سوال اٹھا رہے ہیں؟ اسپیشلزم کی بات ہے. سسٹم کو اسٹیبلش کرنے والے صحابہ اور ہیں, روایت کی حفاظت کرنے والے اور ہیں, یہ اسپیشلسٹ ادارے ہیں. حضرت عمر اگر ان چیزوں میں پڑ جائے تو جو سسٹم کی اسٹیبلشمنٹ ہے پھر وہ اس کام میں نہیں کریں گے.
تو عورت کا ایک اسپیشلسٹ رول ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اس کو آپ اس کی عورت پن چھین کے اس کو اس رول میں نہ لے کے جائیں کہ جس کو مرد بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. اس میں انٹلیکٹ کا تعلق نہیں ہے. اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ رائٹ پرسن ایٹ رائٹ پلیس. انٹلیکٹ ہیز ایبسولوٹلی نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. اوکے, بہت شکریہ آپ کا یہ سوال کلیئر کرنے کا کہ عورت آپ کا, میں اگر اس بات کو کنکلوڈ کروں تو انٹلیکچولی عورت مرد سے کم نہیں ہے, لیکن اس کا ایک اسپیسیفائی کہ وہ اس نے یہ کام کرنا ہے اور اس نے یہ کام کرنا ہے, یہ ڈیفائن ہے. صرف ایک قرآن کی آیت سورہ بقرہ میں جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے, اس سے کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ عورت کی عقل آدھی ہوتی ہے, کہ جس میں فائنینشیل معاملات پہ کہا گیا ہے کہ ایک مرد یا 2 عورتیں گواہی دیں. ٹھیک, اب وہاں پہ جو لفظ عقل ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ہر چیز کا ترجمہ اپنی زبان کا کہیں پہ امپوز کر لیتے ہیں. عربی زبان میں عقل کا مطلب یاداشت بھی ہوتا ہے, اور اس آیت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس کا تعلق یاداشت سے ہے, اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے, جس کی 2 دلیل. نمبر 1 یہ کہ آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے, تو یہاں میں عقل بمانے یاداشت ہو رہی ہے. اور دوسری, اگر عورت کم عقل ہو, اس کی عقل میں نقص ہو, تو دنیا کے کسی بھی معیار, عدالتی معیار میں آپ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسا گواہ ہے کہ جس میں عقل کم ہے, لیکن میں اتنی ہی کم عقل والے کو ایک اور کو ساتھ میں لاتا ہوں تو آپ گواہی قبول کر لیں. دنیا کی ہر عدالت کہے گی کہ نہیں, اگر وہ ایک انٹلیکچولی ساؤنڈ پرسن نہیں ہے تو اس کی عدالت کو ہم نہیں لے سکتے. بالکل. تو وہ عقل انہوں نے پکڑ کے اردو والا تر گئے, نہیں اس کا عقل وہ والا مطلب ہے. حالانکہ اگر بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے, وہ بھی ایک معاملات میں. اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کا بھی تعلق زیادہ اسپیشلزم سے ہے. اس کے ساتھ رضاعت کے آپ بھی یاد رکھیں, ایسے آیات نہیں سوری واقعات یاد رکھیں کہ اگر ایک عورت نے رضاعت کے معاملے میں گواہی دے دی ہے تو اس کے مقابلے میں 1000 مرد کو کھڑا کر دیں, عورت کی بن جائے گی, مرد کی نہیں بن جائے گی. یہ باتیں ہمارے لبرل نہیں بتائیں گے. موسٹ پروبلی وہ جتنا اسلام چاہیے ہوتا ہے اسلام پہ اعتراض کرنے کے لیے اتنا ہی سیکھتے ہیں, وہ اتنا پکڑ لیتے ہیں اور اس کو ہمارے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں وہ والا فیس دکھاتے ہیں, مطلب پوری پکچر ہمیں کلیئر کر کے نہیں دکھاتے. یہاں تک جو میرے سیکولرزم کے لحاظ سے جو کوشچن تھے وہ تو ہوئے مکمل. اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیکشن کی طرف, اور میرا دوسرا سیکشن ہے اپنی پوڈ کاسٹ کا, وہ ہے سائنس اینڈ اسلام. بہت امپارٹنٹ سیکشن ہے جو میرے لحاظ سے بہت امپارٹنٹ ہے کیونکہ میں خود سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم سائنٹیفکلی اور فلسفیکلی اپنے عقیدے پہ سوچ سکتے ہیں, یعنی کہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, کیونکہ مسٹ ہے, لیکن پھر اب میرا جو سوال ہے اس کا جواب پہلے ہی آ گیا, لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جس طرح مثال کے طور پر ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں, کوئی عقیدہ ہوتا ہے, ہم اس پہ سائنٹیفکلی سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا جو مذہبی روایتی سسٹم یہاں پہ ہے وہ ہمیں اس چیز سے روکتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایسا. تو پھر آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں. کیسے؟ وہ ایسے, ایک ہے سائنس اور ایک ہے جیسے میں کہتا ہوں ایتھیسٹ آکوپائڈ سائنس, جو دنیا میں آج پائی جاتی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہی سائنس ہے. حالانکہ ہمارا کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم سائنس کو الحاد سے آزاد کرائیں. الحاد نے کچھ رولز رکھے ہیں, کچھ پیرامیٹرز رکھے ہیں. مثال کے طور پہ ایک فلسفی ہے جو آج کی ماڈرن سائنس کو انڈر پن کرتی ہے, جسے کہا جاتا ہے میتھڈولوجیکل نیچرلزم, جو یہ پوزٹ کرتی ہے کہ جب آپ سائنس کے ساتھ انگیج کریں تو خدا کو سائڈ پہ رکھ دیں, سپر نیچرل جتنا بھی آپ اس کو سائنس سمجھ لیں. آپ کہ اب سائنس کا یہ رول طے ہو گیا ہے, یہی اب سائنس ہوگی کہ اس میں خدا نہیں ہوگا. آپ میرے پاس آئیں گے کہ ایسی سائنس کی جا سکتی ہے, تو میں آپ سے کیا کہوں گا, نہیں کی جا سکتی. اب آپ یہ کہیں کہ وہ مولوی تو جاہل بندہ ہے, کیسا جاہل بندہ, چلو تو مولوی بھی نہیں لیکن جاہل بندہ سائنس سے روک رہا ہے. نہیں, میں آپ کو سائنس کی اس مین میڈ رول سے روک رہا ہوں کہ آپ خدا کو نکالے بائی واٹ آبجیکٹو فریم آف ریفرنس. اس لیے کہ مولدین نے یہ طے کر دیا, بھائی میں تو مولد نہیں, کیوں نکالے اس چیز کو؟ ایگزیکٹلی, میں تو مولد نہیں ہوں, میں تو خدا کو ساتھ رکھ کے سوچوں گا. میں تو قرآن دیکھوں گا جس میں 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے فلسفی آف سائنس بیان کی ہے, کوزمولوجی کا حوالہ دے کے, کہ وہ لوگ تبصرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ کہ جو یہ کائنات کو دیکھتے ہیں, اس پہ غور و فکر کرتے ہیں, تدبر کرتے ہیں. اور اگلی آیت میں کہا کہ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ الہی ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. بلا شبہ تو نے کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں بتائی, انہوں نے اب نہیں بنائی, اور ہمیں آگ کے عذاب سے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. کہ اللہ کہتا ہے سائنس کے ساتھ انگیج کرو, لیکن اس کی جو نتائج اخذ کرو گے نا, وہ اپنی چھوٹی سی عقل استعمال کر کے نا کہنا کہ خدا نہیں ہے, بلکہ ساتھ کہنا کہ آگ کے طرح چلے جانا. الہیات کے پیرامیٹر کے اندر رہ کے آپ ڈیولپمنٹ کریں, ٹیکنالوجیز بنائیں, سائنس کے ساتھ انگیج کریں, ڈسکور کریں. یعنی کہ ہماری کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے, ہم جس قدر آگے جا سکتے ہیں اور اپنی عقل کو استعمال کر کے ہم اپنے عقیدے پہ بھی سوچ سکتے ہیں اور اپنے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں بیسکلی, اور اس پہ آگے جا سکتے ہیں. عقیدے پہ چیلنج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہے نا جو اسلام نے ہمیں عقائد دی ہے, اوبویسلی ہم اس کو چیلنج نہیں کرتے, اس لیے کہ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر آگے طرف نہ چلے.
لیکن اگر آپ کو کچھ ایسے عقائد بتا دیے گئے ہیں, جیسے عیسائیت میں بہت سے عقائد آ گئے ہیں, شور آپ ان کو چیلنج کر سکتے ہیں, ٹیسٹ کر سکتے ہیں, there is absolutely nothing wrong with that. لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ اب ہم نے چونکہ لیبارٹری میں جانا ہے تو اب میں اپنا ایمان سسپینڈ کرنے لگا ہوں, جب میں لیبارٹری سے باہر آؤں گا تو ایمان کو سے باہر میں لے آؤں گا. یہ نہیں ہو سکتا. یہ مول دین کا ایک آئیڈیا ہے, بھی رہے آپ کا ہے, آپ کا رول مجھ پہ تو نہیں ہے. اگر میں آپ سے کہوں نا کہ سائنس آپ اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت رہ کے کریں, اس کے بعد اللہ کو مانے, تو آپ میری بات نہیں مانیں گے نا, تو میں آپ کی نہیں مانوں گا. وہ آپ کا مین میڈ رول ہے. آپ کا اپنا رول, آپ اپنے پاس آ کے ہمارا اپنا رول, ہم اس کے مطابق چلیں گے. یہ روبرٹ شیلڈریک نے بڑی زبردست ایک کتاب لکھی ہے, سائنس سیٹ فری. یو کے میں اس کا اور نام ہے, امریکہ میں اس کا جو پبلش ہوئی ہے سائنس سیٹ فری. اس میں انہوں نے 10 ان لوگوں کے ریجڈ پرنسپلز, جو سائنٹزم ایک نظریہ ہے, حقیقت تک آپ صرف سائنس کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں, تو اس کی ریبٹل میں وہ کتاب لکھی ہوئی ہے, بڑی زبردست ہے, جس میں انہوں نے یہ ریجڈ نظریات, سائنس کو پورا مذہب جنہوں نے بنایا ہوا ہے ان کے لیے میں ہم کہتے ہیں کہ ڈسکور کرو. سائنس از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل انٹرپرائزز, بڑی زبردست چیز, بائی آل مینس ڈو اٹ. لیکن یہ رول جو آپ کا ہے نا کہ خدا کو اس سے باہر رکھو, آپ رکھیں, آپ کو کس نے منع کیا؟ پلیز ڈونٹ پٹ دیٹ آن می کہ بھائی باہر. ہم جب کہتے ہیں نا کہ سائنس, جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ نہ کریں, تو ہماری مراد یہ کسی کی میں تو کبھی بھی نہیں کہتا آپ سائنس سے انگیج نہ کریں. جو کہتے ہیں ان کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ سائنس سے دور بھاگیں. اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ ترکیب پیچھے آپ نے رکھی ہوئی ہے نا کہ خدا کو باہر نکال دیں, اس کی اسلام میں اجازت نہیں. ٹھیک ہو گیا سر. ایک اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مجھے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں, اسی سے ریلیٹڈ ہی, اسی کی ایکسٹینشن آپ مان سکتے ہیں, کہ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تم فلاسفی کی طرف نہ جایا کرو اور سائنس کی طرف نہ جایا کرو, اور تم ایتھسٹ لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو, ڈبیٹ نہ کیا کرو. اب وہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ بالکل اسی طرح کا آرگومنٹ ہے جس طرح کفار جو ہے نا اپنے نوجوانوں کو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جایا کرو کیونکہ تم ان کے نظریات کی طرف چلے جاؤ گے. سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے جو عقائد ہیں یا جو ہمارا ایمان ہے وہ اتنا ہی کھوکھلا ہے کہ ہم ان چند لوگوں کے جو آرگومنٹس ہیں ان کا جواب نہیں دے سکتے, یا پھر یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنے نوجوان کو اتنا مضبوط نہیں کر پائے کہ وہ اپنے عقیدے کو سمجھ سکے؟ اس کی اصل حقیقت ہے. That's a good question. یہ آپ کی آخری بات ٹھیک ہے کہ ہم نے بہت سی چیزوں میں ہماری کمزوری ہے کہ ہم بس روایتی طور پہ دین کو پڑھا جب کسی نے کوشچن کیا, اور جو کہ اس ماحول میں دین کو پڑھا جس میں دین کو کوئی کوشچن نہیں کرتا تھا, تو ہم نے کبھی اس طرح سے گہرائی میں جانے کی. بالکل ایسے ہے. تو اب جب چیلنج ہوتا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ارے ان سے میں تھوڑے سے دور رہوں, جبکہ میں کہتا ہوں کہ نہیں آپ تو بات کرتے ہیں, اچھا ہی بڑا لگتا ہے, آئیے ذرا ایتھیزم کو ایکسپلین تو کریں, یہ ایکسپلور پتہ ہی ہے, بتاتے ہیں آپ کو. ہاں بتاتے ہیں. میں آپ سے سوال پوچھوں گا, برا نہ مانیے گا, میں آپ سے کچھ چیزیں جاننا چاہتا ہوں. میں تو کرو بھائی, ضرور کرو. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جانے سے منع کرتے تھے, دیٹ پارٹ آئی ڈس ایگری ود, اس لیے کہ obvious ڈفرینس یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حق کی بات بتا رہے ہیں اور اس وجہ سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اب اگر تو یہ نا کہ جو ایتھیسٹ کے پاس بیٹھا وہ ایتھیسٹ ہو گیا, پھر تو ہم یہ ایک ایکویولنس ہم بنا سکتے ہیں. لیکن دنیا میں لیکن لوگ چلے جاتے ہیں نا ایتھیسم کی طرف جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں, تو سارے نہیں جاتے, لیکن موسٹ آف دا ٹائم, کیونکہ ہمارے پاس میں نہیں انٹرو. دنیا میں آپ کے خیال میں اس وقت ویسٹ میں کس طبقے سے لوگ زیادہ بڑی تعداد میں اسلام میں آ رہے ہیں؟ ایتھیزم. یہ تو ہے. تو یہ لیکن یہ ڈیٹا سپورٹڈ نہیں ہے, یہ سورا ڈیٹا سپورٹڈ کلیم کہ پاکستان میں یہ بات ٹھیک ہے. پاکستان میں ٹھیک ہے نا, دیکھیں پاکستان میں سطح ٹھیک ہے نا, کہ اگر مثال کے طور پہ 1 لاکھ لوگوں نے کچھ ایتھیسٹ سے انٹریکٹ کیا اور اس میں سے 2-3 ایتھیسٹ ہو گئے اگر مثال کے طور پہ, تو پوٹنگ اٹ ان پرسپیکٹو آپ کہیں گے کہ یار اتنے میں سے اتنے تھے وہ بات تو. لیکن اگر 2-3 پہلے نہیں تھے اور اب 2-3 ہو گئے, تو پھر بندہ کہتا ہے یار 2-3 پہلے نہیں تھے اب چلے گئے. تو ان دیٹ ریگارڈ یس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن ان کی طرف سے جانے کا ایک جو سلسلہ ہے, ایک انہوں نے شروع کیا تھا نا ایک کہ بڑی تعداد میں لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں, وہ تو ویسے ڈیبنک ہو گیا. تو ان کے کتنے بھی اکاؤنٹ سامنے آ گئے کہ اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, رائے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے, اور آگے نادیہ فوز جو ان کا نام تو چلا رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو آن دا گراؤنڈ تو بیسکلی ان بیچاروں کی کوئی, اور یہ کہتے ہیں نہیں ہماری لائف تھریٹس ہیں, ہم نے تو ان کو اتنی سہولتیں دی ہوئی ہیں, VPN لگا کے آؤ, وائس چینجر لگا کے آؤ, کیمرہ آن کرنے کی ضرورت نہیں, آؤ بات کرو, ماسک لگا کے آؤ, ایکس مسلم کے. ہاں جی, بڑی انہوں نے ان کی وہ باتیں کی بھی, بہت سی بحثیں ہوئی. ان بحثوں کا نتیجہ یہ نکلا الحمدللہ کہ وہ لوگ جن کو ہم نے اس طرح سے دعوت بھی نہیں دی تھی, بہت سے سناتنی, وہ مسلمان ہو گئے. تو آپ کا جو آرگومنٹ ہے, یہ ایتھیسٹ کیوں نہیں ڈیبیٹ کرتے بتائیں آپ کو؟
کہتے ہیں صرف اسلام پہ ڈسکس بس بات. ہم یہ کہتے ہیں کہ شور اور اسلام پہ ڈسکس کرتے ہیں لیکن ساتھ ایتھیزم کو بھی کریں گے. ابھی میری ایک مولد کے ساتھ ایک ڈبیٹ ہوئی تھی اسلامک مورالٹی ورسز ایتھیسٹک مورالٹی. وہ اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس بندے کا پہلی شروع کے جملوں میں سے ایک تھا پتہ نہیں یہ ایتھیسٹک مورالٹی کیا ہوتی ہے, باقی ساری بات اسلام پہ. میں نے پوچھا بھی تھا کہ آپ یہاں پہ مینگوز لینے آئے ہوئے ہیں, آپ کو نہیں پتا اس چیز, آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں جس چیز کو آپ نے چھوڑ دی, اور مورالٹی کا بھی دفاع جو کیا بعد میں خیر وہ اپنی جگہ پہ بتاتے ہیں. وہ ایک کلاسک ون آف دی بیسٹ آل ٹائم کلاسکس بن گیا. تو ان کے یہ اس لیے ڈیبیٹس نہیں کرتے کہ یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم آپ کو بتائیں کہ آپ غلط ہیں, لیکن ہم آپ سے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا. اس کا جواب یو ہیو ٹو میک اے مورل کلیم. اگر آپ مورل کلیم کریں گے تو اس مورل کلیم کو آپ کسی آبجیکٹیو اسٹینڈرڈ میں گراؤنڈ کرنا ہوگا. دیٹ پوائنٹس ٹورڈز گاڈ. تو آپ کا ایتھیزم ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں تو ہماری سبجیکٹیو مورالٹی ہے بھی آپ کی ہوگی, ہماری آپ سے ڈفرینٹ ہے, غلط کرے ثابت سے, ایتھیزم پھر ختم. یعنی کہ ان کی ذات تک محدود ہو جاتا ہے. وہ اعتراض کرنے کی کوئی پریمس نہیں بنتی. فور دیٹ ریزن ایتھیزم اٹ سیلف جو ہے وہ رولی ہوئی ہمارا گھر دیکھ کرو. نو ریسپیکٹ. سر ایک اور چیز, میرے جو زیادہ تر کوشچن ہے وہ اپنے وہ اسٹوڈنٹ جو بالکل کم درجے کے ہوتے ہیں, میری طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو چھوٹی موٹی باتوں میں ایک دم سے جلدی آ جاتے ہیں. پاکستان میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں مذہبی لوگ جو زیادہ تر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سائنس ہے یہ قرآن سے خاص کی, حالانکہ اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے اس آرگومنٹ کے میرے نزدیک بھی. اور آپ اس بات مطلب میرے میں بھی لیکن اس کا ایک اور مسئلہ ہے نا, یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے. بات آگے چلتی ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ جو کہ خود کو سائنٹیفک کمیونٹی شو کرتے ہیں پاکستان, وہ بھی اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ پرویز ادھ بھائی صاحب نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا, شاید آپ کی نظر سے بھی وہ گزرا ہو. 1987 میں اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ایک کانفرنس رکھی گئی اور اس کا نام سائنٹیفک میریکل کانفرنس آف قرآن. اس میں جناب بڑے بڑے لوگ آئے, سعودیہ سے آئے, ایجپٹ سے آئے, ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ آئے اور انہوں نے اس کانفرنس کو جو ہے نا جوائن کیا. اب اس میں ایک چیئرمین ہیں جو اسپارکو کے اس وقت کے چیئرمین تھے, مسٹر سالم محمود ان کا نام تھا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو ریلیٹیوٹی ہے یہ جو ہے نا ثابت کرتی ہے واقعی معراج کو, اس کو پروف کرتی ہے. حالانکہ حقیقتاً بات یہ ہے کہ جو ریلیٹیوٹی ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. ریلیٹیوٹی یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی چیز اسپیس میں جاتا ہے اور اسپیڈ آف لائٹ سے موو کرتا ہے تو ٹائم اس کا ڈائلیٹ ہونا چاہیے, نہ کہ جو چیز پیچھے رہ گئی. حالانکہ جب نبی علیہ السلام واپس آئے تھے تو ادھر کئی صدیوں گزر چکی ہونی چاہیے تھی ٹوین پیراڈاکس کے مطابق, لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. ایک صاحب ہیں انہوں نے جن سے کہا کہ ہم جنوں سے جو ہے نا, اور یہ بھی ماشاءاللہ کوئی عام بندے نہیں تھے, ایک سائنٹیفک کمیونٹی میں, اور جو ہے نا پاکستان اٹامک انرجی کمیشن سے وابستہ تھے. انہوں نے آ کے کہا کہ جو ہے نا ہم جنس کو قابو کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں, تو یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں تو پھر ان سے ہم انرجی لے سکتے ہیں, انرجی کرائسس ختم ہو جائیں گے. یعنی کہ یہ سوڈو سائنس کنسیپٹ. سر ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کنسیپٹس ہیں یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نوجوانوں کو اسلام سے متنفر کرتے ہیں؟ ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ اسلام کی وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہیں. تو آئی شوڈ ریسپیکٹ دیز آئیڈیاز, کیونکہ جب آپ سائنس کی بات کرتے ہیں تو اٹ از ایبسلیوٹلی فائن ٹو بی رانگ, ٹو بی کیٹاسٹرافکلی رانگ, کیونکہ اس میں سے کئی نئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. سو فار ایگزامپل آپ نے واقعہ معراج کی بات کی, سو یس آور کنٹمپریری انڈرسٹینڈنگ از ایگزیکٹلی واٹ یو سیڈ, بٹ وی آلسو نو کہ واقعہ معراج ہوا ہے. بالکل. سو what are we missing? اس غلط کنکلوژن سے ہمارے کئی کوشچنز اور سامنے آ جاتے ہیں, جس سے ہم ممکن ہے سائنس کا ایک اور پرتو کھول سکیں, کچھ نئی چیز ڈسکور کر سکیں کہ what is the secret, کہ یہاں پہ ٹائم اس طرح سے نہیں گزرا اور وہاں پہ ٹائم زیادہ. یہ ٹائم کیسے گزرا یہ ایبسولوٹ لو تو نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا. دس از آور کنٹمپریری انڈرسٹینڈنگ. آج تک ہمیں یہ پتا ہے. جب ہمیں یہ نہیں پتا تھا تو اس وقت ہم سے بات بھی تو نہیں کرتے. آگے ہم کیا جان سکتے ہیں. سو آئی ریسپیکٹ دیز کہ آپ غلط ہو سکتے ہیں. جنہوں نے جو انہوں نے بات کہی جن ایگزسٹ کرتے ہیں, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. Is there a way by which we can channel energy? Maybe we cannot. Maybe we can, but we don't know. But at least there is a claim. Now we can hypothesize that. We can test it and see. شاید کچھ ہو سکتے. لیکن پرویز ادھ بوئے صاحب اس لیے اس چیز سے ڈسگری نہیں کر رہے. وہ اس چیز سے ڈسگری کر رہے ہیں کہ وہ میٹافزکس کو ڈینائی کرتے ہیں. کون؟ پرویز ادھ بوئے صاحب. پرویز ادھ بوئے صاحب ان کے لیے اگر یہ چیز بلیویبل ہو سکتی ہے نا کہ آؤٹ آف نتھنگ ہمارا پہلا سیل آ سکتا ہے اور وہ سیل خود کو ریپلیکیٹ کر کے آج ہر چیز کی ایکسپلینیشن,
پلس جنوں سے بجلی بنانا تو بڑی اسکیری اس کا مطلب وہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اس لیے نہیں کہ دیکھیں ان کے پاس کوئی دیکھیں اگر تو پرویز گودبوئی صاحب اس کے سامنے ایک سائنٹیفک آرگومنٹ رکھیں کہ بیکاز آف دس یہ نہیں ہو سکتا تو بڑا ریسپیکٹیبل کام، لیکن اس کو انٹرٹین نہیں کرتے. اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دس از آل میٹا فزیکل اسٹف اینڈ سائنس ڈزنٹ کنسرن اٹسیلف ود اٹ وچ اٹسیلف از اے کوسچن کہ ہو سیٹ دیٹ رول، یہ رول کس نے طے کیا ہے اینڈ وائی شوڈ وی ایکسیپٹ دیٹ. نمبر 2 وہ چونکہ مٹیریلسٹک آدمی ہے therefore وہ immaterial entities کو entertain نہیں کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ there is not a scientific argument. is never science. Come up with something which is more جیسے تو کوانٹم فزکس میں ایک بات کہی جاتی ہے shut up and calculate. Give us calculations کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا. I'll respect you really a lot. میں بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ جنوں سے بیڑی نہیں بن سکتے، میں قائل ہوں اس چیز کا. But if someone is making a scientific argument, you don't laugh at them. You entertain the idea and say, because of X, Y, Z problems, یہ نہیں ہو سکتا. That is how science works. is not science. But پرویز صاحب دیکھیں there is do پرویز صاحب کا پرابلم یہ ہے with a lot of respect to him، کبھی ان سے ملاقات ہوئی زندگی میں تو میں ان سے باتیں ہائلائٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ ان کا فزکس کا کتنا نالج ہے. I don't claim کہ میں فزکس کو بہت گہرائی سے جانتا ہوں، میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنی مجھے ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے. He is a brilliant physicist. But beyond that میں بایولوجی کو جانتا ہوں، ان کا نالج بہت ویک ہے اس میں. میں جو سائنس آف سیکسز اینڈ جینڈر ہے میں اس کو جانتا ہوں، اس میں ان کا نالج بہت ویک ہے. جس طرح کی وہ لیکچر دیتے ہیں اور سر آپ ایک بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نالج ویک ہے؟ کس طرح سے آپ اس چیز کو جسٹیفائی؟ فور ایگزامپل ان کا ریفیوز کرنا کہ گیمٹس دو ہوتے ہیں. میں آج تک انتظار کر رہا ہوں، میں نے لائیو ٹی وی میں ان سے پوچھا تھا کہ مجھے تیسرا گیمٹ بتائیں. I'm still waiting. اور گیمٹس اگر دو ہوتے ہیں تو پھر جنس دو ہی ہوں گی، مرد اور عورت ہوگی. اٹس اپ ٹو پرویز صاحب کہ بتائیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں تیسری جنس ہو سکتی ہے. How do you even get to that conclusion without even entertaining the idea کہ گیمٹس دو ہی ہوتے ہیں جو آپ کے جس میں آپ کے chromosomes contained ہوتے ہیں and then XX and XY that's male and female give us a third gamete. مجھے ایسے پتا ہے. پھر مجھے ایسے پتا ہے کہ جنہوں نے ایوولوشن پہ لیکچر دیا تھا لائیو، جس پہ انہوں نے ٹری آف لائف وہ دے دیا تھا، جس میں کہتے ہیں کون سی چیز ہے جو اس میں نہیں ہے. میں نے 2 بتائی تھی، اس میں RKF بھی نہیں ہے، اس میں TRGs بھی نہیں ہے. I'm still waiting کہ اس میں سے دکھا دے کہ وہ کہاں پہ تھا. اور جس طرح سے انہوں نے پھر ڈارون میں رکھ کے بلکہ تھوڑا سا میں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تھا کہ پرویز صاحب اگر ڈارون بھی ہوتا تو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ تم مجھے نہ ٹھیک ثابت کیا کرو. His knowledge is very very weak but he somehow MIT سے پڑھے ہیں دیر کو. اور میں کہتا ہوں ان کے جو فالوورز ہیں انہیں پیار سے میں ہٹ اسکواڈ کہتا ہوں. ان کا جو ہٹ اسکواڈ آتا ہے میرے پیج پہ میں ان سے کہتا ہوں کہ یار مجھ پہ غصہ نہ کرو، MIT کا غصہ مجھ پہ نہ اتارو، نہ مجھے بتاؤ MIT سے پڑھے ہیں. آپ صرف یہ کریں کہ ان کا یہ لیکچر جا کے MIT والوں کو کہیں کہ آپ ایک دفعہ اگر وہ مان دے تو میں بھی مان. سر اب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ جو ایک مسلمان ہے آج کے دور میں اس کو سائنس پڑھنے کا اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ مطلب ایک یہ کنسیپٹ ہے کہ جو جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ اس ریلیجن کو، خدا کو سائڈ پہ رکھ کے سائنس پڑھو، یہ ان لوگوں کا کنسیپٹ ہے. تو آپ کیا بتاتے ہیں کہ ایک میں سائنس پڑھتا ہوں، فزکس پڑھتا ہوں، تو آپ مجھے کیا مشورہ دیں گے کہ میں سائنس کو کس طریقے سے پڑھوں ایک مسلم نوجوان کا؟ کیا ریپائبلس کے پلیٹ فارم سے یہ میں کہتا ہوں نا، ہم نے 5 لاکھ انشاءاللہ سائنٹسٹ، تھنکرز، پولی میتھس، ٹیکنالوجی ڈیولپرز، AI ڈیولپرز پیدا کرنے ہیں. اس کی بڑی کریٹیکل وجہ ہے. اور میں آپ تھوڑی سی تمہید کے بعد آپ کو چیک کرتا ہوں. فلاسفی ہیز کم ٹو این اینڈ. جو ویسٹ کی چھاپ تھی فلاسفی کے پینڈولم سوئنگ ہوتے ہیں. پری سوکریٹک فلاسفی زیادہ آؤٹ ورڈ تھی، سوکریٹک ان ورڈ تھی. کانٹیننٹل آؤٹ ورڈ تھی، جرمن آئیڈیلزم ان ورڈ تھی. وہ کرتے کرتے رک گئی. پچھلے 40-50 سال میں کوئی فلسفے میں نیا سوال پیدا نہیں. اور ہاؤ ڈو وی نو کہ فلاسفی از آن گوئنگ؟ ناٹ when you find answers but when you create new questions. That isn't happening. سائنس کے بارے میں سیریس سائنٹسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس بھی اپنے اینڈ پہ آ چکی ہے. جو ویسٹرن آئیڈیا تھا سائنس کا، جو 50 سال پہلے 40 سال پہلے کوانٹم فزکس میں ہمارے کوشچنس تھے، آج بھی ایگزیکٹلی مینز آپ کا کہ نئے کوشچنز پیدا ہونا، اس کا مطلب ہے سائنس آگے جائے. ہم ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی ڈفرینٹ تھنگ، سائنس از ڈفرینٹ تھنگ. جو سائنس کی جو ایڈوانسمنٹ ہے، اینڈ
بائی دا وے آئی ایم ناٹ میکنگ دا کلیم کہ سائنس ختم ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سیریس سائنٹسٹ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو ہماری بیس تھی نا وہ ختم ہو گئی نا, اٹس کمنگ ٹو این اینڈ. یہاں سے جو مسلمان ہے وہ نئی لیڈ دے سکتے ہیں, بیکاز ان دا ورلڈ آف فلاسفی ہم دونوں آئیڈیاز کو ریٹین کرتے ہیں, آؤٹ ورڈ تھاٹ کو بھی اور ان ورڈ تھاٹ کو بھی. سو وی آر پرفیکٹلی پلیسڈ کہ اب ہم دوبارہ سوچنے کی طرف جائیں. یہ ذہنی عیاشی, اس کا مطلب ہے کہ ہم جس طرح جو آپ بات کر کے جو مین اسٹریم جو نالج ہوتا ہے, جو بڑی بنیادی چیز ہوتی ہے جس سے ساری سائنس کا اور ٹیکنالوجی تو بائی پروڈکٹ ہے, سیدھی بات ہے, ایکسٹیریئر سائنس. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی ایک مسلمان نوجوان کے پاس یہ چانس ہے اب نئے کوسچنس وہ اور ختم ہوتی ہوئی اور سلو ہوتی ہوئی سائنس کو ہم لیڈ کریں انڈر دی فلاسفی آف سائنس جو قرآن نے بتائی ہے کہ جتنا مرضی آگے بڑھ جاؤ خدا کے وجود کا انکار, کیونکہ تم کسی بھی چیز کو خود نہیں بنا سکتے. بالکل. کھجور کا چھلکا وہ بھی نہیں بنا سکتے. مطلب آپ کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے وجود کو مان کے, کھجور کی کٹنی کے اوپر چھلکا, خدا کے وجود کو مان کے ایک مسلم نوجوان, اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ سائنس کے اندر کہاں تک اس رول کو چیلنج کرے نا کہ آپ نے جو یہ میتھڈولوجیکل نیچرلزم, سائنٹیفک ریڈکشنزم, سائنٹزم کے نظریات پہ سائنس کھڑی کی ہوئی ہے, ہم اس کو ریجیکٹ کر کے اب سائنس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں کہ سائنس میٹا فزکس کو بھی انکلوڈ کرے گی. کیوں نہیں کرے گی؟ وی جسٹ نیڈ ٹو فائنڈ این آنسر. ہو سیٹ دیٹ رول؟ آپ رول اپنے لیے سیٹ کر سکتے ہیں, ہمارے لیے تو نہیں کر سکتے. تو مسلمان نوجوان کیا کر سکتا ہے آج؟ مسلمان نوجوان سائنس اور فلسفے کی دنیا میں فلسفی رکی ہوئی ہے, سائنس سلو ڈاؤن ہو رہی ہے. وی کین ٹیک دا لیڈ, وی کین کریٹ. میں اس لیے اسٹریس کر رہا ہوں کہ دس از دا بیسٹ ٹائم فار اس ٹو ٹیک دا لیڈ. ہم اسٹیپ ان ہو سکتے ہیں, ہم وارد ہو سکتے ہیں ابھی. ویسٹ تو ویسے ہی کلچرل, دیکھیں آپ کی سائنس سارا کچھ آپ کے کلچر کے ساتھ آتی ہوتی ہے. ویسٹ کے اپنے جو ماہرین ہیں ان کے پاپولیشن ڈکلائن, ان کے سویلائزیشن ڈکلائن کے, وہ 3 چیزیں آئیڈینٹیفائی کر کے پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ دس از دا لاسٹ سینچری فنش, ویسٹ ختم ہو رہا ہے. جب ویسٹ ختم ہوگا تو بہت سے ویسٹرن آئیڈیاز بھی ختم ہوں گے, ڈارونزم ختم ہوگا, ان کی جو سائنٹیفک اپروچ ہے وچ از مٹیریلسٹک اپروچ ٹورڈ سائنس وہ بھی ختم ہوگی. تو کسی نہ کسی نے تو لیڈ لینی ہے نا. وی آر پرفیکٹلی پلیسڈ کہ ہم کر سکتے. اور اس سے پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے ہسٹری میں, ہم نے اس کو دیکھا بھی ہے کہ ایسا ہوا ہے. سر ابھی جو سائنس کا سیکشن ہے وہ تقریباً اختتام کو پہنچا, تو میں اگلے تھوڑے سے سوال ایولیوشن پہ کروں گا کیونکہ وہ بہت برننگ ٹاپک ہے. جو اپنا آپ کو بتاؤں پرسنلی, جو ایولیوشن نے مجھے اتنا پھنسا کے رکھا اور کئی سالوں تک پھنسا کے رکھا. بڑے لوگوں تک گئے, بڑے ٹیچرز, لوگوں کو اپروچ کیا, کیا مسئلہ ہمارے سامنے آگے کھڑا ہو گیا. ایولیوشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ایتھیزم کی طرف جانے کا, مجھے جو لگتا ہے. سر سوال یہ ہے کہ ہم نے بڑی مشکل سے اپنے ایولیوشن کو کنسیپٹ کو ٹھیک کیا. جناب غامدی صاحب کو سنا ہم نے, جناب ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنا. وہ جناب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ایولیوشن جو سائنس بتاتی ہے کہ یونی سیلولر سے آپ آئے ملٹی سیلولر کی طرف گئے اور آگے جو بھی ساری کہانی, اور اس کے لیے وہ قرآن کی ایک آیت کو اٹھاتے ہیں کہ جو ہے نا انسان کو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو ہے نا ہم نے اسی طرح بنایا, ایک لمبا ٹائم لیا اس کو بنایا. اور پھر آگے صاحب ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے قرآن میں کہ ہم نے آدم کو چنا, تو اس کا مطلب ہے کہ دیر آر لاٹس آف آدم دیر. سو آدم بہت سارے وہاں پہ تھے, تو ان میں سے کسی کو چنا گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے یا اس سے پہلے اس طرح کے بہت سارے تھے. وہ پھر اس تھیوری کو مطلب کیا آپ کہہ سکتے ہیں کچھ ملانے جلانے کی کوشش کرتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کرتے. تو پھر ہم نے کہا چلو تھوڑا بہت کوئی میل ملاپ ہے. لیکن جناب انجینئر صاحب کا تو میں نے نہیں سنا اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. غامدی صاحب کا بھی میں نے ڈھونڈا ہے, جو مجھے غامدی صاحب کا ملا, وہ جو کم سے کم 1-2 کلپس میں نے دیکھے وہ تو مجھے اچھے لگے, لیکن سنا ہے کہ ان کا بھی کوئی رائے ہے اس بارے میں کچھ ایسی. وہ بھی سر اسی طرح کی بات کرتے ہیں. مطلب جو سائنس کا طریقہ ہے وہ کامن انسسٹری پہ نہیں آتے. وہ کہتے ہیں کامن انسسٹری نہیں ہو سکتی. مطلب جو ہیومنز ہیں ان کا وہ جو یونی سیلولر سے ملٹی سیلولر ایوالو ہوتے ہم انڈیپینڈنٹلی آئے. مطلب سائنسی ایویڈنس نہیں ہے تو ریلیجس ایویڈنس کیسے ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے تو چلے اس طرح کر کے نا کچھ اپنے آپ کو تھوڑا مطمئن کرنے کی کوشش کی, لیکن کیسر احمد راجہ صاحب آتے ہیں اور نہیں ہوئی, مائکرو ایولیوشن اور میکرو ایولیوشن کے کنسیپٹ آئے, ہم پھر کنفیوز. ہم 3-4 سال جس طرح کر کے ہم نے اپنے آپ کو تھوڑا سیٹسفائی کیا, واپس اسی جگہ پہنچ گئے. اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایولیوشن کے بارے میں بالکل بچوں کی طرح ہمیں کچھ نہیں آتا ایولیوشن کا. ہمیں سمجھائیں کہ کریشن, مجھے تو کریشنزم کا کنسیپٹ ہی نہیں سمجھ, بالکل بچوں کی طرح ہمیں سمجھائیں کیا مسئلہ ہے. بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو زحمت ہوئی ہے. بڑی بیسک بات ہے, میں ساری ایولیوشن سے بات پوچھتا ہوں کہ
آپ جو دو مین ڈائنٹس آپ کی ایوولوشن کے ہیں، فوسلز ہیں، جینیٹک ریکارڈ، اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ باقی جو جتنے بھی جیولوجیکل ریکارڈ وغیرہ انہیں چیزوں کو سپورٹ کرتے فوسلز کو. سچویشن یہ ہے کہ میں نے ایک ڈبیٹ میں بھی ویس اقبال صاحب سے ایک سرکولر ریزننگ کا آرگومنٹ رکھا کہ آپ نے جس چیز کو ثابت کرنا ہے وہ آپ کی دلیل نہیں ہو سکتی. اٹس دیٹ سمپل. جس دن آپ ہمیں اس ڈیٹا کے اوپر جو آپ نے کہانی فٹ کی ہے اس کا ایک انڈیپینڈنٹ ایویڈنس دیں گے، ہم بات کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں. لیکن جتنا عرصہ آپ یہ کہتے رہیں گے نا کہ فوسلز دیر فور ایوولوشن، ایوولوشن دیر فور فوسلز، تو یہ سرکولر ریزننگ بنا رہے ہیں. یہ بچکانا بات ہے. اس سے زیادہ آسان میں کیا کرتا ہوں. اور انجینئر صاحب آج کل مجھ سے بڑے ناراض ہیں، لیکن ان کی بات کو کوٹ کرتے ہوئے کہ ٹائم قیامت تک آپ یہ بتائیے کیسے ہو. ہاں جی، یہ اس کو سرکولر ریزننگ آپ غلط صاحب آپ کو اس سے آزاد کرا کے ہمیں اس کا ایویڈنس دیں، کیونکہ ایک ایسا آنٹولوجیکل ویو ہے کہ آپ اس کو جب ٹھیک سمجھتے ہیں تو سارے ایویڈنس آپ کے حق میں ہو جائیں گے. جب اسے چیلنج کریں گے تو سارے ایویڈنس چیلنج ہو جاتے ہیں، اور چیلنج آپ کسی ریشنل بیسس پہ کرتے ہیں. تو چونکہ یہ اسی کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ اس کو سرکولر ریزننگ کی، یہ فیلسی ہے. جو سائنسی نظریہ ایک فیلسی پہ کھڑا ہوتا ہے وہ سائنسی نظریہ نہیں ہوا کرتا. وچ از دا ریزن کہ ویسٹ کے بہت سے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اینگلو سیکسن فورڈ پروڈکٹ ہے اور یہ اس کے ساتھ ہی جائے گا. جب یہ تہذیب تباہ ہوگی تو یہ بھی تباہ ہوگی. اب میں اپنے جو ہمارے علماء ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، بڑی دفعہ میں نے یہ مثال دی ہے کہ کوئی آدمی آپ سے کہے گا کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، تو کیا آپ قرآن کی تطبیق اس کے ساتھ کرنا شروع کر دیں؟ میتھمیٹکلی دیکھیں گے تو آپ ایوولوشن پہ سائنٹیفک سٹینڈرڈز اپلائی کر کے دیکھیں کہ اس کی کتنا میرٹ ہے. اس میں جب اس میں میرٹ نہیں ہے تو آپ کیوں اپنے دین کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں؟ اور یہ غلطی ایک بار نہیں، وہ بڑے عرصے سے کی جا رہی ہے کہ ہم ہمیشہ سے اس کو ملانے کی کوشش. ایک بات میں ضرور کہوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، بہت سے اور لوگ ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے وقت مخلوقات ایسی گزر چکی ہیں، یہ آج سے ہماری 1000 سال پہلی کتابیں جو ہیں ان میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہمارے آدم علیہ السلام کچھ کے نزدیک 17ویں، کچھ کے نزدیک 7ویں آدم ہیں، ان سے پہلے ایسے ہی آدم آ چکے ہیں، ان کی نسلیں گزر چکی ہیں، ایکسٹنکٹ ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر اپ گریڈڈ آدم پیدا کیے. اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، آپ کی ایک تحقیق سے، ایک فکری چیز سے ہے، شور. اس سے آپ کی جنت و کا فیصلہ نہیں ہوتا. کوئی آدمی سوچنا چاہتا ہے ایسا ضرور سوچے. میں خود کچھ نہ کچھ اس نظریے کا قائل ہوں کہ کچھ نہ کچھ مخلوقات ہم سے پہلے ایسے گزر سکتے ہیں. کچھ فرشتوں کے ڈائلاگ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے ریکارڈ کیے ہیں جو امپلائی کرتے ہیں، ایکسپریسلی نہیں، امپلائی کرتے ہیں کہ نہیں بھی شاید کوئی ایسی گزری ہوں. But that's that. اس کا ایوولوشن سے کوئی تعلق نہیں. رہی بات کریشن کی، تو کریشن فلوسافیکلی irrefutable چیز ہے. کریشن کو آپ ایک منٹ کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی آدمی نہیں بھی مانتا نا تو کریشن کو ماننا پڑے گا. اگین میں نے یہ بات ڈبیٹ میں کہی تھی کہ دیر از جو آپ کا جو ایویڈنس، جو مختلف ایویڈنس ہم اکٹھے کرتے ہیں، اس میں جو کنٹینجنسی آرگومنٹ ہے سنگل ہینڈیڈلی irrefutable اسٹیٹس دیتا ہے کریشن کو کہ اگر تو چیزیں خود کو وجود میں لے کے آئی ہیں تو پھر آپ کا کام ہے ثابت کرنا. اور جو کنٹینجنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کے 2 فیچرز بڑے اہم ہوتے ہیں کہ ایک تو ان کے پاس اپنے وجود کی وضاحت نہیں ہوتی، وجود اور فنکشن، اور دوسرے وہ کسی اور چیز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی. زندگی کے پاس اپنے وجود کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ زندگی کیوں ایگزسٹ کرتی ہے. جب اس کے پاس ایکسپلینیشن نہیں ہے تو ایکسپلینیشن اس کے پاس سے ملے گی جس نے اسے کریٹ کیا. انلیس کہ آپ یہ کہیں کہ زندگی خود کو وجود میں لے کے آئی، انلیس کہ آپ یہ کہیں کہ یہ کائنات خود کو وجود میں لے کے آئی، انلیس یہ کہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئے فور نو ریزن، تو پھر آپ نے ثابت کرنا. اگر وہ آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو اس اصول کو ماننا پڑے گا کہ اگر اس کائنات کے پاس اپنے وجود کی کوئی وضاحت نہیں، انسانی زندگی کے انسان کے پاس اپنے وجود کی کوئی وضاحت نہیں. انفیکٹ جو میں نے ویس اقبال صاحب سے ڈبیٹ میں جو میں نے ان کو جینو ٹائپ آنکھ کا بتایا تھا کہ اس کوڈ کے ملنے سے آنکھ کا رنگ کیا ہوگا، اس کوڈ کے پاس اس کی وضاحت نہیں کہ یہ کیوں ہوگا. تو یہ رولز کہیں نہ کہیں سیٹ تو ہوئے ہیں. کریشن کو آپ نہیں ڈینائی کر سکتے جو مرضی ہو جائے. اس پہ آپ ایک سوال لے کے آ سکتے ہیں ایٹ بیسٹ، کریٹر کو کس نے کریٹ کیا؟ ہیٹس آف ٹو آور دیسی سیکولرز کے وہ سوال جو فلسفی کی دنیا میں دہائیوں پہلے طے ہو چکا ہے، ان کے پاس آپ بغیر سوچتے ہیں کیا ہے. اب بتاؤ، ویری پوچھیں، نہیں پتا تو پوچھیں کہ کریٹر کو کس نے بنایا. ہم آپ کو فلسافیکلی ایکسپلین کریں گے کہ اٹ از امپاسبل
کہ آپ کے جب آپ اس لیول پہ جائیں گے تو آپ کے پاس آپشن 2 بچ جاتے ہیں. اٹس آئدر دا فرسٹ کوز اور دا پرائم موور اور دی فیلسی آف انفینٹ ریگریس. اگر انفینٹ ریگریس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں تو پھر آپ نے ثابت کرنا ہے, نہیں تو یہ لازمی چیز ہے کہ یہ علت و معلول کا سلسلہ ایک ذات پہ جا کے رکے اور وہ ایسی ذات ہو کہ جو اس سب سسٹم پہ محیط ہو. دیر از نو ایکسپلینیشن. میں نے کوئی یہاں سے قرآن حدیث کی بات نہیں, میں پیور ریشنل بات کر رہا ہوں کہ کریشن کو نہ ماننا انسانی عقل کے خلاف ہے. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. اب اس میں سے ہم قرآن کی بہت سی آیتیں لے کے آ سکتے ہیں. اب ہم اس کو آگے کے جس ہم اللہ کو جو کہتے ہیں کہ وہ کریٹر ہے, تو یہ ساری باتیں ایڈ اپ کرتی ہیں اس میں کہ دس از ہاؤ اٹ میکس سینس. ایوولوشن آن دی ادر ہینڈ, فاسلز اور جینیٹک مٹیریل جتنا ایوولوشن کی دلیل, ایوولوشن ان کی ایگزسٹنس کی وضاحت. واٹ کائنڈ آف نان سینس از دیٹ؟ گیو اس سم آرگومنٹ جس کو ہم سائنس کی دنیا میں ایویلویٹ کر سکیں, سائنٹیفک اسٹینڈرڈس کو ایویلویٹ کریں. میں ان کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اسٹیبلشڈ سائنٹیفک فیکٹس اور تھیوریز اور 4 اور آپ لے کے آ جائیں, ایک ایوولوشن 7 5ویں رکھیں, آپ 5 پہ سائنٹیفک اسٹینڈرڈز اپلائی کریں, آپ کو ایک ہی تھیوری بار بار ملے گی جو ان اسٹینڈرڈ سے پوری نہیں اتر رہی. گیس کریں کون سی؟ یہ ہماری ایوولوشن. جتنے بھی اس کے ورژنس ہیں, لامارکین ہو جائے, ڈاروینین ہو جائے, تھرڈ پہ ہو جائے, ساری کی ساری یہ ایک واحد. میں پوچھتا ہوں کہ اس میں کیوں ایکسیپشن ہے؟ اسے کہیں آپ کے ایمان کا حصہ ہے, میں کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی, شور آپ کا اس پہ ایمان ہے, لیکن جب آپ کہیں کہ نا یہ سائنس ہے تو آپ کو سائنٹیفکلی اس کو پروو کرنا پڑے گا. اس کے ریزننگ نہیں چلے گی. بالکل ایسے ہی ہے, آپ کو سائنٹیفکلی آرگومنٹس لے کے آنے پڑیں گے کہ بھائی یہ چیز اس طرح سے. آف کورس ٹائم کیا ٹائم کیا مطلب ہے. سر میں جسٹ آپ سے اینڈ کی طرف جاؤں گا اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ جب ہم سائنٹیفکلی سوچیں گے کہ ہم نے مان لیا کہ کریشنزم کریٹ کیا گیا, خدا نے ہمیں کریٹ کیا, تو پھر ہم کیسے وہ اپنے ذہن میں تصور بنائیں گے؟ مطلب ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا تصور بنائیں گے کہ کیا جس طرح ہمارے ذہن میں بچپن میں ہمیں بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام کو یوں کر کے جنت سے زمین پھر لا کے رکھ دیا گیا, یا پھر ہم شیو کا جو کنسیپٹ وہ کیسے لائیں گے اپنے ذہن میں؟ جس طرح مثال کے طور پہ ایک چیز ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لیپ ٹاپ فار ایگزامپل HP کمپنی نے بنایا, اور اگر ہم یہ ایکسپلین کرتے ہیں اپنی کنسیپٹ کے ذریعے, اپنی لاجک کے ذریعے کہ بھائی یہ HP ایسے ایسے ایسے, تو اس سے تو کبھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میں نے کہہ دیا کہ جو ہے نا یہ HP نے نہیں بنایا. تو یعنی کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا نے ہمیں تخلیق کیا, اور اگر ہم اپنی عقل کے ذریعے کوشش کرتے ہیں اور کسی طرح سے کوئی ایکسپلینیشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, تو اس سے تو کبھی بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خدا نے ہمیں تخلیق نہیں کیا. تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم کیا نظریہ لیں گے ہم کہ خدا نے ہمیں کیسے تخلیق کیا, اس کے بارے میں ہم کس طرح سوچیں گے؟ کمپلیٹلی اننیسیسری. سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سوچنا چاہیں ضرور سوچیں. پوائنٹ از کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک فنکشن دیا ہے جس پہ آپ نے اپنا وقت لگانا ہے. اس کے بیونڈ آپ ایک فکری ایک انڈیور کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے کیسے تخلیق کیا ہوگا, شور بائی آل مینس, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہیں تخلیق کیا گیا ہے, اینڈ دیٹس ویئر اٹ فنشز. ہاں باقی ہے کہ تمہیں مٹی سے بنایا گیا ہے, باقی ہے کہ جتنے اللہ تعالیٰ نے اس کے جو پروسیسز کے باقی انگریڈینٹس بتائے ہیں ان کو جوڑ کے ہم اپنے ذہن میں ایک تخیل کریٹ کر سکتے ہیں, شور. لیکن جو ہمارا کام ہے کہ ہم نے خلیفۃ الارض بننا ہے, ہمارا فوکس اس چیز پہ ہونا چاہیے. یہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ انفارمیشن مسنگ بھی ہے تو اس سے باقی کسی چیز پہ فرق نہیں پڑتا اور آپ حقیقت کو ڈینائی نہیں کرتے. سو فار ایگزامپل, بڑی بچکانہ ایگزامپل میں دے رکھا ہوں, اگر ہر روز آپ کے گھر کوئی گفٹ آتا ہے اور آپ کو نہیں پتا یہ گفٹ کون بھیجتا ہے, بس ڈلیوری آتی ہے یا آپ کا گفٹ آیا, کوئی پیچھے نہیں پتا, کوئی پتا نہیں لکھا ہوتا, پتا نہیں لکھا ہوتا, دیٹ انفارمیشن از مسنگ. ہمیں نہیں پتا کون بھیج رہا ہے, لیکن اس انفارمیشن کی بیس پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو گفٹ یہاں پہ آتا ہے یہ کسی نے بھیجا ہی نہیں ہے, کوئی تو نہیں ہے. اس لیے جو ہماری جو آپ کو اگر 100 چیزیں آپ کو آپ کے سامنے ہیں جن میں سے 90 آپ کو پتا ہے اور 10 وہ ہیں کہ جن کے نہ پتہ سے آپ کے باقی 90 پہ فرق نہیں پڑتا, then it's absolutely fine کہ آپ کو 10 نہ پتا. Arguably this is one of the best things as human beings کہ ہمیں وہ چیزیں نہ پتا ہوں, کیونکہ the lack of knowledge انسان کی اس دنیا کے ساتھ جو وجود ہے, اگر وہ کمپلیٹنس ہو تو میرے خیال میں پھر انسان اور خدا میں کوئی فرق رہتا بھی نہیں. That incompleteness is what makes it really exciting. کہ آپ کے اندر تجسس رہتا ہے, curiosity رہتی ہے, and that keeps you going, and that's a good enough thing. باقی
آپ یقین کریں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں کہ اگر کسی آدمی کو نہیں پتا کہ اللہ نے پہلا کیا پروسیس اسٹیپ کا تھا, دوسرا کیا تھا, تیسرا کیا تھا, آپ کے فنکشن آپ کے وجود میں کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ اسی طرح چلیں گے, آپ اسی طرح سے چلیں گے. اور یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کو تخلیق نہیں کیا گیا, کیونکہ اس کو ہم ریشنلی اسیس کرتے ہیں جو بھی ہم نے کیا ہے. تو تخلیق پہ تو کوئی کوشچن کسی طرح سے ہم اٹھا ہی نہیں سکتے. باقی اس کے جو اسٹیپس ہیں 1 2 3 اٹس پرفیکٹلی اوکے اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہو گیا سر. ایک اور سوال جو تھوڑا سا اس ٹاپک سے ہٹ کے ہے کہ اور حدیث پوچھتے ہیں, اور یہ مجھ سے بھی پوچھا گیا کہ جس طرح قرآن میں ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ زمین کو دیکھو, آسمان کو دیکھو, سورج دیکھو, اونٹ دیکھو ہم نے کیسا تخلیق کیا, فلاں چیز کو دیکھو, یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں دیکھی انہی کے بارے میں کہا اور انہی کو کتاب میں لے کے, یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں مین میڈ, یعنی کہ پروفٹ کی بنائی گئی کتاب ہے. کیا وجہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بلیک ہول ایگزسٹ کرتے ہیں, بلیک ہول سپر نووا کی بات نہیں ہوئی, آپ کے جو ہے نا نیوٹران سٹارز کی بات نہیں ہوئی, آپ کی گلیکسیز کی بات نہیں ہوئی, گلیکٹک کلسٹرز کی بات نہیں ہوئی. یہ چیزیں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آبزرو کی تھی انہیں کو اپنی کتاب میں لے کے آئے, تو اس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مین میڈ بک ہے. سر ہم اس چیز کو کیسے دیکھیں گے, کیوں قرآن کے اندر وہ چیزیں موجود نہیں ہیں, حالانکہ وہ زیادہ ایکسائٹنگ تھی, اور اگر اللہ کو پتا تھا کہ یہ میں نے قیامت تک کی کتاب ہے ایسے ہی ہے, تو پھر آج کے دور میں اگر ہمیں یہ پتہ چلتا, اگر پہلے وہاں پہ گلیکٹک کلسٹرز ان چیزوں کا ذکر ہوتا اور ہم نے کبھی آبزرو نہ کی ہوتی, اور ہمیں جیمز ویب ٹیلیسکوپ جاتی ہے اور ہمیں بتا دیتی ہے کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, بلیک ہول ایگزسٹ کرتی ہیں, تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ وہ زیادہ بہتر طریقہ تھا کہ ہمارا ایمان مطلب تعفن نہ کریں کہ کدھر جاتا ایمان؟ جی بالکل, کہ ایویڈنس ہمارے سامنے آتا اور ہم کہتے ہیں کہ اب ایمان. دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ ہمارا ایمان اور زیادہ بوسٹنا ہوتا, یعنی کہ اللہ پاک وہ کیوں ہمیں بتا رہا ہے, کہہ رہے تھے کہ سورج کو دیکھو, کیوں کہہ رہا ہے, تاکہ مجھ پہ یقین لاؤ, صحیح ہے. تو پھر اگر اللہ پاک یہ چیزیں وہاں پہ بیان کرتا اور آج ہم اپنی تحقیق کے ذریعے ان چیزوں پہ پہنچتے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا؟ That's never the case. دیکھیں قرآن کا ایک اعجاز یہ ہے, معجزہ یہ ہے کہ یہ جس مرضی زمانے میں پڑھا جائے یہ لگتا ہے کہ یہ اس زمانے کے انٹلیکٹ ہے یہ اس کو میچ کر رہا ہے. اس کی وجہ نہیں کہ قرآن آپ کے لیول پہ آ جاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ اپ گریڈ ہوتے رہتے ہیں تو قرآن میں سے آپ وہ چیزیں نظر آتی رہتی ہیں کہ اچھا یہ بھی ٹھیک ہے. There's a thing called phenomenology, کہ جو آپ اپنے احساسات سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ ایسی ہوتی ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں. تو مثال کے طور پہ ہم سورج کو طلوع ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, سورج طلوع تو نہیں ہو رہا ہوتا, غروب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ وہ غروب تو نہیں ہو رہا ہوتا, بٹ فینومینولوجی اس کہ ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں. تو قرآن نے فینومینولوجی کو بہت ایڈریس اس کو یوز کیا ہے کہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, لیکن قرآن نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو تمہیں نظر آ رہی ہیں نا یہی پہ چیز رک جائے گی. سو فار ایگزامپل سورہ یاسین میں ہے کہ دن رات اور چاند سورج یہ اپنے اپنے مدار میں ہیں, اور پھر اس کے بعد آگے کہا کہ سب کی بات ہو رہی ہے, کل سب اپنے اپنے مدار میں ہیں. اب فینومینولوجی کے اعتبار سے اس زمانے میں جو آدمی آیت پڑھے وہ دیکھے کہ سورج اپنے مدار میں کہ زمین کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے. قرآن نے نہیں کہا زمین کے آگے پیچھے, قرآن نے کہا اپنے مدار. آج ہم سائنس کی جگہ پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے, اس کی اپنی گیلیکسی جس میں, اور سارے کے سارے گھوم رہے. آج ہمیں بھی پتا ہے کہ جتنی سیلیسٹیل باڈیز ہیں ساری کی ساری گھوم رہی ہیں. وہ اس زمانے کے جو لوگ آیت پڑھتے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں سورج گھوم رہا ہے, جو کہ جیو سینٹرک ماڈل تھا. اب ہیلیو سینٹرک ماڈل میں ہمیں پتا ہے, لیکن قرآن کی آیت اتنی ہی ویلڈ ہے, وہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ سورج زمین کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے. ٹھیک, یہ چیزیں اس لیے ویگ ہیں, تو یہ چیزیں ویگ ہیں اس لیے کہ جس زمانے میں آپ ان کو پڑھتے اس زمانے میں آپ کو ایک ایکوریٹ ڈسکرپشن اس کی نظر آ رہی. کوئی بھی اسٹیبلشڈ ڈسکوری ہماری ایسی آج تک نہیں ہے جو قرآن کے خلاف ہو. جیو سینٹرک ماڈل ہیلیو سینٹرک میں تبدیل ہو گیا. بالکل, قرآن ہمیں اس وقت بھی سچا تھا, آج بھی سچا ہے, اس لیے قرآن نے کہ جسے ہم جو ڈیرائیو کرتے ہیں اپنی عقل کے مطابق, ہاں یہ لوگ قرآن کی تشریح کرتے ہیں, وہ قرآن میں لکھی ہوئی سرٹن آیات میں سرٹن باڈیز کے بیہیویئر کو دیکھتے ہیں جو لکھا ہوا ہے, اور اس کو وہاں دیکھتے ہیں کائنات میں ہوتا ہوا, ان کا ایمان زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. سورہ طارق میں ہے جو آپ بات کرتے ہیں کہ جو
نیوٹرون اسٹار جو ستارے کے اندر سے تنرا ہے, بالکل ایسا, جو خیرہ کرتا ہے. اب سورہ طارق کو پڑھتے جائے تو ڈسکرپشن لگتی ہے کہ دس از, میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ آپ وہ دیکھ کے سورہ طارق پہ ایمان لے کے آئیں. میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کیونکہ ہماری آج کی انڈرسٹینڈنگ ہے, کل فینومنالوجی کے اعتبار سے ہم چیزیں بدل جائیں تو پھر قرآن اس وقت بھی ہمیں ایکوریٹلی جو اس وقت ہماری نالج کا لیول ہوگا, انٹلیکٹ کا ہوگا, اس کے مطابق ہمیں بتا رہا ہوگا. تو اب اس زمانے کے حساب سے جو لوگ سورہ طارق پڑھتے تھے کہ ہاں ستارہ ایسا ہے جو خیرہ کرتا ہے کہ آنکھوں کو نظر آتا ہے خیرہ, ناؤ وین وی سی کہ ایون جو اس کے اراؤنڈ جو اس کے پلیٹ ہے اس کو بھی جو کاٹتا ہے اس کے اندر سوراخ کرتا ہے, ساک کہ وہ اس کا کہ جو اس کے اندر وہ سوراخ بھی کر دیتا ہے. تو ہم وہ فنومنا کائنات میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, لیکن قرآن آپ سے یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں سارا کچھ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جاؤ اس کو دیکھو اور واپس ایمان لے کے آؤ. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ہو رہی ہیں, اپنے نالج کو کتنا بڑھاؤ انہانس کرو, تمہیں یہ چیزیں پھر نظر آنی شروع ہو جائیں. بلیک ہولز کی بات ہے, یس دیر آر پلیسز جہاں پہ ستارے بھی ڈوبتے ہیں, اینڈ وی نو کہ بلیک ہول میں ہوتے ہیں. ستاروں کے ڈوبنے سے مراد بلیک ہول میں بھی کوئی اور چیز ہے, لیکن وہ ہم پہ ہے کہ ہم غور و فکر کر کے ان چیزوں تک پہنچیں. قرآن کا یہ دعویٰ ہی نہیں. قرآن جب کہتا نا سورج کو دیکھو چیزوں کو دیکھو, تو قرآن نہیں کہہ رہا کہ صرف سورج کو دیکھو اور بس بات ختم ہوگی. قرآن سورج کو مثال بنا کے فینومنا کی بات کر رہا ہے کہ مجموعی طور فینومنا اس کو دیکھو, اب آبزرو کرو, وہ تو اس کی ایک مثال. تو قرآن میں ہمیں کوئی انکنسسٹنسی نظر نہیں آتی. اگر کہیں آتی ہے تو وہ بھی سائنٹیفک ویو نے ہی اپنے آپ کو چینج کیا ہے, اور وہی ریلیجس لوگوں کی طرف آئے ہیں. کہ قرآن کا ویو تھا نا کہ کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے 1927 سے پہلے, تو یہ جتنے سائنٹسٹ سے کہتے تھے نہیں اصلی ہے. قرآن نے تو ویو چینج نہیں کیا, ان کو چینج کرنا پڑا. ریڈ شفٹ دس دیٹ دی ادر, یار ایک نقطہ آغاز تو ہے, بینگ تھیوری کی طرف گئے لوگ. اس طرح کی کئی اور مثالیں ہیں. تو قرآن تو اپنی جگہ پہ جس زمانے میں ہو تو میں یہ بالکل ایکوریٹ انفارمیشن دے گا. جیسے بہت پبلش بھی مٹیریل ہو چکا ہے, فزسسٹ نے اپنے اعتبار سے کیا. میرے خیال میں اب وقت ہے کہ وی ڈونٹ اپولوجائز فار دیز تھنگز, یا وی ڈونٹ بی اپولوجیٹک. یہ ویو میرا اپنی جگہ پہ ہے کہ ہمیں سائنس کی روشنی میں قرآن پہ ایمان نہیں لے کے آنا چاہیے, کیونکہ بہرحال وہ تشریح ہماری محدود عقل کے مطابق ہوگی, کل وہ چینج بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں اب اس اپولوجیٹک بیہیویئر سے نکلنا چاہیے کہ نہیں وہ تو بس دیکھیں نا جی قرآن میں تو یہ ہے. بھائی آپ کی تشریح ہے, قرآن اسے میچ نہیں کر رہا, قرآن ٹھیک ہے, آپ غلط ہیں, کل آپ خود کو اپڈیٹ کر دیں گے جیسے آپ کرتے آئے. No more apologies. اوکے, اب آپ کی طبیعت بھی تھوڑی وہ ہو رہی ہے, تو ایک سوال انجینئر محمد مرزا صاحب کے حوالے سے, کیونکہ آپ کے ماشاء اللہ کافی محبت ہے ان سے آپ کی. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے آپ کا یہ اختلاف ہے کہ وہ ایک سافٹ ہینڈ دیتے ہیں جو سیکولرس کی طرف, اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنی چیز کو ایکسپلین کر دیتا ہوں تو پھر کیا مسئلہ رہ جاتا ہے کہ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ چیز اس طرح نہیں ہے, تو پھر اس میں مسئلہ کیا رہے؟ دیکھیں آپ ایکسپلین کریں اس چیز کو جو ایکسپلین کرنے کے لائق ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے آپ ایک ٹرم ایسی لے کے آتے ہیں کہ جس کی شریعت میں گنجائش ہے, جیسے اسلامک ڈیموکریسی کی شریعت میں گنجائش ہے, آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. اسلامک بینکنگ کا وہ حوالہ دیتے ہیں, اس کی اسلام میں گنجائش ہے کہ آپ اسے ایکسپلین کر سکتے ہیں. لیکن اسلامک الکوہولزم کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتایا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے. اسلامک سیکولرزم کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتایا ہوا ہے کہ سیکولرزم اسلامی شریعت میں حرام ہے. کلیئر آرڈرز. اب اس پہ کہیں کہ نہیں, آپ مجھے یہ کہیں کہ میں اگر اسلامک سیکولرزم کہتا ہوں تو مجھے ایکسپلین کرنے کی اجازت دیں, تو کل کوئی آدمی اٹھ کے یہ کہہ دے کر کہ اسلامک الکوہولزم مجھے بھی ایکسپلین کرنے کی اجازت دیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ بھئی یہ تو جو قطعی نصوص ہیں آپ ان کو چیلنج کر رہے ہیں. ٹھیک. اور میں انجینئر صاحب کے بارے میں ہمیشہ میں یہ کہوں گا کہ I'm sure he means well. I'm very sure کہ ایشو ایکسپریشن کا ہے, لیکن یہ ایکسپریشن ایسا ہے کہ بڑا ڈینجرس ہے. شاید سے وہ کچھ مراد اور لے رہے ہیں, لیکن ریزلٹس جو ہے نا بہت غلط, نتائج برآمد جو ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں نکلتے نا. اس کا ایک امپلیکیشنس ہے. دیکھیں آپ یہ کہنا ہے کہ فلاں فرقہ جو ہے ان کی آپس میں نہیں بنتی, اس لیے اب ہم نے اس مسئلے کو حل تو کرنا ہے. اب دو مسئلے ہیں, دو حل ہیں اس کے. ایک یہ کہ شریعت لے آئیں, ایک ہے سیکولرزم لے آئیں. وہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم لے آئیں لیکن اس کا نام اسلامک سیکولرزم رکھیں کہ ویسے کسی کی, جبکہ وہ فرقے کے جو فروعی اختلاف ہیں ان کا ریاست سے تعلق ہی نہیں ہوتا. یہی چیز ہم ان کو بار بار ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی وہ ذاتیات پہ آج کل بہت زیادہ غصے میں, تو میں اپنی میرا اس پہ کوئی آنسر ہے, وہ غصے میں ہے نہ کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے. پر نہیں, وہ اکثر غصے میں رہتے ہیں.
آج کل جو ہے نا تجوید ان کی زیادہ نصاب ہے. میرا اس پہ کوئی بہت شکریہ سر. یہ تھے قاسم نورانی صاحب, آج ہم نے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی اجازت دی.